کوئی نہ کوئی ایموشنل سیٹ بیک آتا ہے اور یا کنٹینیوسلی آ رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد سڈنلی پھر وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. چونکہ ہم لوگ بائی برتھ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو پروبیبلی ہمیں خدا کا وہ تعارف ہے ہی نہیں کہ جو ایکچوئل میں اللہ کا تعارف ہے. کہ ان کا نفس اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریلیجن پہ مورل اٹیک کر کے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن ہے ہی غلط. کبھی کسی ایتھیسٹ کو اسلام کے ہیومن رائٹس ماڈل پہ آپ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بچوں کے حقوق پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. تو خالق کا انکار کرنے کے لیے تو آپ کو کائنات کی ہر حقیقت کا انکار کرنا پڑے گا. جو ایتھیزم والے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کانشیسنیس ہی ہے کہ جس کو ہم بھی اپنا ایک آرگومنٹ کا بیس بناتے ہیں. کہ وہ کانشیسنس لیتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی طرف، اور ایک لیول تک روک بھی دیتے ہیں اس کو. اگر کوئی واقعی عقلی طور پہ واقعی ایتھیسٹ ہے اور ایماندار ایتھیسٹ ہے تو اس کا اینڈ جو ہے سوسائڈ ہی ہے. مجھے نہیں کلیئرفائی ہوتا تھا کہ میرا کیا ریزن ہے، مجھے خدا کی ضرورت کیوں ہے. دین الٹیمیٹلی میں ایتھیزم کی طرف موو کر گیا. ہوں میں ابھی بھی اسی اسٹیٹ میں، لیکن اب میں اس لحاظ سے مینٹلی کمفرٹیبل ہوں یا بس ٹھیک ہے، اب میں کمپلیٹلی ڈینائل میں چلا گیا ہوں. کہ بلال تمہیں جب میرا تعارف تھا تو نے اچھی پروجیکشن کیوں نہیں کی میرے ان لوگوں تک جن کو میری سمجھ نہیں آئی. Why there is a need to identify God؟ آپ کر کے کیا فائدہ لے رہے ہیں اور میں نہ کر کے کیا نقصان اٹھا رہا ہوں؟ کہ ہم جو بلیف سسٹم پہ بلیف کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سیکنڈ لائف میں جانا ہے، اور اس کو سکسیزفل کرنے کے لیے یا اس لائف میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے ہم اس بلیف سسٹم پہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. What is the point of being happy؟ خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے مر رہے تھے، تکلیف میں تھے، تو تم کہاں تھے، تم نے کیا کیا، تو میں خدا سے پوچھوں گا کہ وہ تیرے بنائے ہوئے تھے تو کہاں تھا. تو ان حدود و قیود سے آزاد ہونے کے لیے ہمارے یہاں لوگ زیادہ ایتھیزم کی طرف موو کرتے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یار میں ان حدود و قیود سے بڑا تنگ ہوں، تو تم کسی اور حدود و قیود میں چلے جاؤ گے. اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ گاڈ ٹو گیو یو فری ول اینڈ دا پرفیکٹ ورلڈ سملٹینیسلی. السلام علیکم خواتین و حضرات، دا اسکوائر پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے الحاد، ایتھیزم. آج جو شخصیات میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں وہ ایتھیزم کے میدان میں اپنا ایک نام رکھتی ہیں. آج ہم اس نظریے کو اس سینس میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا بیہیویئرل امپیکٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے سوسائٹیز اس کی وجہ سے ڈکلائن یا پروگرس کی طرف جاتی ہیں. بہت شکریہ کیسر بھائی اپنا ٹائم دینے کے لیے، اور بہت شکریہ بلال بھائی اپنا ٹائم دینے کے لیے. بلال بھائی ایک بک کے آتھر ہیں جو کہ اس وقت میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور آپ کیمرہ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ناٹ دا آئیز بٹ دا ہارٹس دیٹ آر بلائنڈ. تو اس بک میں بیسیکلی قلب کے حوالے سے چیزیں لکھی گئی ہیں، اور اسی کے اوپر ہم بلال بھائی سے جانیں گے بھی اور سوالات کا سلسلہ بھی رکھیں گے. بیچ میں ہم کیسر بھائی کو بھی کنیکٹ کریں گے ان سوالات کے ساتھ کہ وہ ان کے اوپر اپنی کیا اوپینین رکھتے ہیں. سب سے پہلا کویسچن جو بلال بھائی میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کہ ایدر اٹ از اے فیلڈ سسٹم، یا جو آپ کا نظریہ اس پر؟ یوٹیلیٹیرینزم تھوڑا پہلے جاؤں گا میں، اور وہ یہ ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو، اگر اف یو الاؤ سر یہ پوڈ کاسٹ ہے، مشاعرہ تو نہیں ہے. یہ بھی جسٹ گو فار تھوڑا سا میں پڑھنا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہوں. اچھا نہیں، اصل میں نا اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ ماشاء اللہ اس طرح ہمارے ہیں کیسر بھائی ہیں، آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں سنین بھی آئے ہوئے ہیں، ہمیں زورس بھی آئے ہوئے ہیں، یس، یا پھر ان کا پوڈ کاسٹ ہوا ہے جی. تو اس فیلڈ میں بکس کے لحاظ سے انہوں نے بڑی اچھی بکس لکھی ہیں دونوں نے، اور ماشاء اللہ ویڈیو سیریز کے لحاظ سے کیسر بھائی کی بہت اچھا کام ہے، اور باقی جو ہمارے محمد چاپ ٹائپ لوگ جو ہے انگلش میں ان کا بھی بڑا اچھا کام ہے، اردو میں کیسر بھائی کا اچھا کام ہے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ کام تو بہت اچھا ہوا ہے اس فیلڈ میں، کافی ویل ڈائیورسڈ، کافی ویل ایکسنٹس کے ساتھ بھی، ایون کہ مطلب جس سے سمجھ آتی ہے آپ کو، جس کی سمجھ آتی ہے آپ کو، اس طریقے کا اس مزاج کا کام بھی مل جائے گا آپ کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہو تو. لیکن جو چیز مجھے محسوس ہو رہی تھی وہ یہ ہوئی کہ یہ سوال اصل میں بڑی ایک سنجیدہ سوال ہے، اس طرح سینس کہ خدا ہی نہیں ہے. مطلب یس آئی نو کہ فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کیا ہوگا، یا ڈیزائن آرگیومنٹ کیا ہوگا، یا پھر کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کیا ہے، اور رد کر لوں گا میں بھی اس کو، لیکن ایٹ دا ویری کور آف اٹ واٹ آئی فیلٹ واز کہ ہی از اے ہیومن بینگ. مطلب جب میرے پہ مشکل آتی ہے تو جو واحد سہارا مجھے مشکل میں ملتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. جب آئی ڈونٹ نو آپ نے کبھی آپ کے گھر میں ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ساریہ کر سب پہ، لیکن کسی کی اگر ہوئی ہو تو وہ جانتا ہے کہ جب آپ اپنے قریبی کو دفنا رہے ہوتے ہو تو اونلی سولس دیٹ یو ہیو، the only امید دیٹ یو ہیو ایٹ دیٹ مومنٹ اس کہ چلو اللہ کے حوالے بھیج رہا ہوں، چلو کلمہ پڑھ لیا تھا، چلو اللہ تعالیٰ ساریہ کرے گا، چلو ایک اور جہان بھی ہے، ایک خدا بھی ہے، ایک اور معاملات بھی ہیں. آپ سوچو کہ کسی کے پاس یہی نہیں ہے،
کوئی اتنا شدید کیفیت میں چلا گیا ہے اداسی کی، پریشانی کی اور لونلی نیس کی، کہ اس کے پاس خدا ہی نہیں ہے ٹو ٹرن بیک ٹو. مطلب ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی سی کہ وی فیل کہ یار اگر یہ سرٹن مومنٹ ہماری زندگی میں آ جائے، وٹ ایور اٹ از، کسی کے لیے کوئی عشق ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کوئی فیل ہونا ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کسی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایکس وائی زی مومنٹ جب آئے گا تو وہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا، تو فوت ہو جاؤں گا. لیکن فوت نہیں ہوتے، ہماری امید بھی برقرار رہتی ہے، ہماری ابیلٹی ٹو سروائیو، ناٹ اونلی سروائیو بٹ تھرائیو جو ہے وہ رہتی ہے، ایک امید کی جستجو رہتی ہے. تو آئی سینس دس کویسچن ویری ڈیپلی اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ دیر از ماشاء اللہ لاٹ آف ورک اکیڈیمک لحاظ سے، نیشنل لحاظ سے. اور تو میں نے بھی آرگیومنٹس مینشن کی ہے کتاب میں، ٹھیک ہے، میں نے بھی امپیریکل اسٹڈیز مینشن کی ہے، میں نے بھی ساری الیکٹرومیگنیٹک، بگ بینگ، کوانٹم فلکچویٹنگ، نتھنگ نیس، یہ ساری باتیں میں نے بھی ڈالی ہے کتاب میں. بٹ دا فیکٹ از ایٹ دا ویری کور آف اٹ کہ ایک انسان ہے جو اپنی الٹیمیٹ سورس آف ہوپ کو ہی مس آؤٹ کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے خود بخود. تو کس لیول کی کشمکش، بے چینی، پریشانی میں ہوگا، اس کو کتنی ایمپتھی ڈیزرو کرتا ہے وہ. تو وہ ایمپتھی والا ایلیمنٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی. آئی فیلٹ کہ باقی کنورسیشن میں شاید مس گیا، باقی کنورسیشن میں شاید انٹینشنلی بٹ اٹ بیکمز ون آف اے 1x1v1 کہ بس کو رد کرنا ہے، میں اس کو کوئی اسکول کو ڈسٹروائے کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، ڈیبنک کرنا ہے، مور دین دا فیکٹ کہ دے آر ہیومن بینگس. فار ایگزامپل ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ آپ کو جو آتے ہوں گے لائیوز وغیرہ پہ بھی، دے ڈو ناٹ کم ود دیئر اون نیم اور آئیڈینٹی کہ میں فلانا کیسر احمد ہوں یا بلال علی ہوں یا جو بھی ہوں. انہوں نے فیس ماسک لگائے ہوں گے، انہوں نے عجیب سی ڈی پی لگائی ہوگی، عجیب سی پکچرز، عجیب سے نام، عجیب سے یوزر نیمس. کہ وہ کس لیول کے انتہا ہے، کس لیول کی پریشانی ہے کہ اس نے خدا کو ہی کاٹ دیا، اور خدا کو کاٹنا پڑا اس کو. کہ اس کو خدا کتنا معاذ اللہ اس کے معیار کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق کم لگا، یا پھر معاشرے سے کتنا تک دیا، یا ٹراما کون سا کیری کر رہا تھا وہ، یا اس کو کون سی انسیکیورٹی تھی. تو اسی لحاظ سے یہ بک ہے. اور اس کی پریمسز یہی ہے کہ while there is so much work on this, I felt کہ there should be more work on this side of the thing as well، جہاں پہ ہم empathetically، purely out of empathy بات کریں اور گفتگو کریں اور try to make a sense of God through the compassion that we have in our life. یہ جو ابھی بات چل رہی تھی ہماری، اسی کے اندر ایک بڑا مین آرگومنٹ جو میں نے کیسر بھائی سے پہلے بھی ایک دفعہ کویسچن کیا تھا کہ ون آف دا مین ریزنس کہ ہماری یوتھ جو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ایتھیزم کی طرف چلے جاتی ہے، اس کی ریزن ایک یہ بنتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایموشنل سیٹ بیک آتا ہے، اور یا کنٹینیوسلی آ رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد سڈنلی پھر وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو اس کے پیچھے ریزن ایکچولی ہے کیا؟ اگر میں اپنا آئیڈیا شیئر کروں، مجھے یہ فیل ہوا ہے سم ٹائمز کہ چونکہ ہم لوگ بائی برتھ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو پروبیبلی ہمیں خدا کا وہ تعارف ہے ہی نہیں کہ جو ایکچوئل میں اللہ کا تعارف ہے. سو اس کی وجہ سے ہم جو ایک ویک کانسیپٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی پھر ڈینائل کی طرف چلا جاتا ہے. از اٹ سو؟ نمبر آف ریزنس. پہلے تو میں بلال کی بات میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹس ویری ریفریشنگ ٹو سی کہ آپ اس جگہ پہ سے آپ ایک آئیڈیا کو انٹرٹین کر رہے ہیں جو لارجلی ایبسنٹ ہے. اٹس ویری ٹرو. اینڈ اٹس آلسو ویری ریفریشنگ کہ ہم ایشیا میں بیٹھ کے ان لائنس پہ اس ٹاپک کو ایکسپلور کر رہے ہیں جس پہ نیتشے نے کیا. یہ گاڈ از ڈیڈ بیسکلی از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہی ایکچولی said. It was more of a term of expression of resentment. یا ڈوستویفسکی نے کیا اس سے پہلے کہ اگر آپ اس لائن پہ سوچتے ہیں کہ the omission of God in your life, conscious omission، جو unconscious وہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا، یا سب کانشیس تو ہو ہی نہیں سکتی. the type of void it creates آپ کی زندگی میں، what do you fill that with? Of course. So this is at جو ایک our lab بنتا ہے philosophy اور psychology کا، at that stage is a very important question. And I think the answer also lies within the same exploration. If there is no God, what is there? Nothing can't be the answer. Nothing can never be the answer. Because by nothing, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ if the idea is that there is nothing, then the everything that we see becomes meaningless. Because this everything that we know, what we call phenomena, it must emanate from somewhere. And if the source of everything is nothing, well, none of this makes sense. This is not meaningful.
سو اٹس اے ویری گڈ وے کہ اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلور کریں. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ وے ایز ویل. رہی بات پاکستان کی, تو آئی تھنک پاکستان میں جتنی بلال بھائی نے اپنی سوچوں کو اور فلسفے کو زحمت دی ہے, پاکستانی ایتھیزم اس فلسفے سے بہت دور ہے. ہاں اس نے خدا کو ڈینائی کر دیا, لیکن کیوں کیا؟ اٹس ناٹ بیکاز ہی ہیڈ سم کائنڈ آف جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اویکننگ ہوئی ایک دن. اٹس ناٹ دیر. میری انڈرسٹینڈنگ ہے جتنے بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جو ایتھیزم کو چھوڑ کے واپس اسلام میں آئے, نارملی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ ان ایک مورل کننڈرم کا شکار ہوتے ہیں, میڈیا میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے, وہ غلط کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ دین ریلیجن اسٹاپس دیم, تو وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کا ایک حصہ ہوتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کا نفس اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریلیجن پہ مورل اٹیک کر کے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن ہے ہی غلط. تو اس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا کہ کبھی کسی ایتھیسٹ کو اسلام کے ہیومن رائٹس ماڈل پہ آپ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بچوں کے حقوق پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, اسلامک اکانومی, ان چیزوں پہ نہیں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, کچھ جنگیں, کچھ تاریخ, صرف انہی چیزوں پہ, 5-7 چیزوں پہ آپ 15 کر لیں. اٹس نو مور دین دیٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنی مورل آبجیکشن کریٹ کر لیں فور دی پرسنالٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخ, کہ ہم خود کو ایک جسٹیفیکیشن دے سکیں کہ یہ چیز جو ہمیں روک رہی ہے یہ بذات خود ایک فلاڈ چیز ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے میری حرام کاری کا کھلا ماحول مل جائے گا. Now you can philosophize it as much as you want, or you can be as blunt as I've just been. Ultimate result یہاں پہ آ کر رکتا ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے کہ ہمارے ریلیجن کا نماز روزہ یہ ساری چیزیں یہ ان اپوزڈ طریقے سے ہم سیکھتے ہیں, لیکن اس کا ریشنل کیس ہم ڈیولپ نہیں کرتے. جو بات آگے آپ نے کہی, خدا کو جو تعارف ہے, وہ کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. اس لیے ایک دن جب ایک آدمی اٹھ کے سوال کرتا ہے تو ایسے ماحول سے آیا وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ سوال ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور آف سڈن دیٹ person without any filter meets that question and all of a sudden اس کا اندر کا جہاں جو ہے وہ ہل جاتا ہے. یہ 2 وجہ میں نے دیکھی ہیں. باقی اس کے علاوہ چھوٹی موٹی 2 ہوگی, میں جو مین ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. and I think کسی بھی ایتھیسٹ سے, پاکستانی ایتھیسٹ سے اگر آپ ایک اچھے فلسافیکل لیول پہ ڈسکس کریں, موسٹلی ایتھیزم ایک انڈیفینسبل پوزیشن کے طور پہ سامنے آتا ہے, which is the reason کہ میں پریڈکٹ کر چکا ہوں کافی پہلے, اور اس کے رزلٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. بات میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ پاکستانی ایتھیزم ڈی ازم سے ریپلیس ہوگا سلولی, اور وہ ہونا شروع ہو گیا. لیکن میں پھر دوبارہ پریڈکٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ مور یو سی دا مور وی گو ان فیوچر, پاکستانی ایتھیسٹ وہ ڈیسٹ ضرور ہوگا. کیونکہ کوئی سین آدمی ہے نا ایتھیزم کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑ ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پہ اٹیکس پہ آ جائے گا, آپ کی اور چیزوں پہ آ جائے گا, لیکن وہ سینٹی کے ساتھ ایتھیزم کا مقدمہ لڑ نہیں سکتا. اٹس ناٹ اے پوزیشن دیٹ یو کین ڈیفینڈ. ڈیزم ایک سیف پوزیشن ہے. So what do you mean by deism? ڈیزم از مور آف اے پوزیشن کہ آپ خدا کا یا خالق کا انکار نہ کریں لیکن مذہب کا انکار کرتے ہیں. تو خالق کا انکار کرنے کے لیے تو آپ کو کائنات کی ہر حقیقت کا انکار کرنا پڑے گا, تو آپ نہیں کر سکتے. The universe itself exists, you can't deny that. It could not have come from nothing. That's also true. And if it came from something, well, that something leads to the ultimate thing that they denied, so they cannot deny that either. تو پھر گھوم پھر کے آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, خالق کو مان لیتے ہیں, مذہب کو چھوڑ لیتے ہیں. That's essentially what deism is. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یورپ میں یہ جو ہے سیکوینس الٹا تھا. وہاں پہ کرسچینٹی سے ڈیزم سے ایتھیزم آیا تھا. صحیح. یہاں پہ جو ہمارا ایتھیسٹ ہے وہ جتنے بھی ہیں وہ اسلام سے ایتھیسٹ اور ایتھیسٹ سے پھر ڈیسٹ. پر ہیئر از اے گڈ پارٹ, اس ڈیزم کے بعد آپ کو واپس اسلام میں آنا پڑے گا, بیکاز مذہب کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس کا ایک اپنا ریشنل کیس ہے, وہ کسی اور وقت کے کنورسیشن میں اٹھا رکھتے ہیں. اچھا, آپ کی بک میں ایک کویسچن میرا اس حوالے سے تھا کہ آپ نے لکھا ہوا تھا کانشیسنیس جو ہے وہ ایک بڑی میجر آرگیومنٹ ہے, لیکن اگر میں اس کے اپوزیشن میں جاؤں تو
جو ایتھیزم والے ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کانشیسنیس ہی ہے کہ جس کو ہم بھی اپنا ایک آرگومنٹ کا بیس بناتے ہیں, کہ کانشیسنیس کی بیس پہ ہم ہر چیز کو آرگومنٹس پہ پلیس کرتے ہیں. سو آپ کا آرگومنٹ تو بالکل کلوز ٹو دیم, تو ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ دیٹ؟ آئی تھنک کانشیسنیس مطلب the thing is کہ وہ کانشیسنیس لیتے ہیں لیکن اپنی مرضی کی طرف, اور ایک لیول تک روک بھی دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اس طرح فار ایگزامپل جو انہوں نے بات نتھنگ کی ہے وہی پریمسز پوری کنورسیشن کا اور بک کا بھی ہے, کہ اگر سم تھنگ آؤٹ نتھنگ ہو رہی ہے تو وہ نتھنگ تھی یا سم تھنگ تھی شروع سے. مطلب ہاؤ کین سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ, اگر وہ نتھنگ نہیں نتھنگ یا پھر سم تھنگ ہی سم تھنگ ہے. اور دوسری بات یہ اس طرح اسٹیون ہاکنگ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے اس نے کائنڈ آف کائنات کو خود کے اس میں ڈال دی ہے, کہ وہ شروع سے ہی ہے, کائنات ہی خدا ہے, وہ شروع سے تھی, اس کا نہ کوئی اختتام ہے نہ کوئی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیسر بھائی ایک بات کر رہے تھے, اس بات سے جو ہے ایک اور بات میرے سے بھی آئی, وہ یہ تھی کہ جو کیسر بھائی نے بات کی تھی اس میں بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ایتھیسٹ آر سم واٹ a bit more rational than those seculars. ٹھیک ہے, I do believe that to my core. Because I do believe کہ ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کرتے ہیں نا کہ خدا کو پکچر سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم کھل کے کر سکیں. وہ یہ نہیں ہے کہ فرعون کی طرح خدا کو رکھنا بھی ہے کہ ایڈ میں مان لیں لیکن ساری زندگی ماننا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لحاظ سے دے آر سم واٹ بیٹر, بٹ دین اگین دے کم ٹو اے ویری, مطلب پھنستے وہ یہاں پہ ہیں کہ بگ بینگ بھی ہو گئی, یونیفائڈ ایٹم سے پھٹ گیا, ہو گیا, تو وہ پہلا کیسے آیا؟ ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ وچ از وہ. اینڈ دین اگین دا کوشچن وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ, اور جو قرآن بھی ہمیشہ آرگیومنٹ میں وہی ڈلتا ہے مجھے, تو دا تھنگ ود می از دیٹ آئی ایم ویری سرٹن, اینڈ ون آف دا ریزن دیٹ آئی ایون روٹ دیٹ ان مائی بک کا ٹائٹل لٹرلی ہارٹ, کہ وین ایور ڈریسز دیز وہ ام خلق من غیر شیء, کہ کیا یہ لوگ عدم سے پیدا ہوئے, غیر شیء سے پیدا ہوئے, نتھنگ سے پیدا ہوئے, اور آر دے دیئر اون کریٹرز, یا خود کے خود خالق ہے, یا اینڈ بل لا یقینون, اینڈ ڈیفینیٹلی ڈو ناٹ نو, کو خود نہیں پتا سوال کا. لٹرلی قرآن نے دس پکڑ لی کہ یہ پھنسے گے تو سوال پھنسے گیا, کہ کیا ان کو انہوں نے خود بنایا ہے یا عدم سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور خدا کی قسم یہ پہنچ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ خود قسم کھا لیتے ہیں قرآن کی. تو ان کی ریشنیلٹی ہے سم واٹ, لیکن وہ مطلب اپنی مرضی کی ریشنیلٹی ہے. مطلب یہ اٹس لائک جو انہوں نے ایگزامپل دی تھی کل پرسوں میں دیکھا تھا ان کی ویڈیو ہی, کہ ایک پتھر زمین سے گرا ہے اور خود بخود بلڈنگ بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آپ نے جو شاید دی تھی کہ جہاز سے کوئی چیز وہ گرا ہے, ملبہ گرا ہے, خود بخود بلڈنگ بن گئی ہے. اب وہ بتائیں گے ضرور کہ بلڈنگ میں لکڑی کتنی ہے, کتنے پسیدہ لکڑی ہے, لوہا کتنا ہے, لوہا کہاں سے نکلا ہے, آل آف دیٹ اسٹف. بٹ وین یو آسک دیم کہ اس سے پہلے کا ایک سوال بھی ہے, تو وہاں پہ پھنس جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, کہ وہ پہلا سوال پہ تو ٹھیک ہے چیپٹر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے اور بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دے ول ٹیل یو اباؤٹ آل دیز جمناسٹک کرتے رہیں گے, وہ جمناسٹک کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ, ہلاتے رہیں گے, وہاں گھمائیں گے, یہ گھمائیں گے, عائشہ پہ لے جائیں گے, آؤٹ آف نو ویئر, ادھر سے ادھر چھلانگ ماریں گے, ادھر چھلانگ ماریں گے. بیکاز ایٹ دا ویری کور آف اٹ, پھر وہی بات ہے کہ بس ایک وہ دینی ہے نا, پیکیجنگ اچھی کرنی ہے, انٹلیکچوئل پیکیجنگ کرنی ہے اس چیز کی. مسئلہ تو اور ہے, مسئلہ تو بس یہ ہے کہ دل میں ایک کسی بھی انسیکیورٹی کی وجہ سے, درد کی وجہ سے خدا کو نہیں ماننا دل نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ I was reflecting upon this as well, کہ مخلوق جو ہے نا اڑنے پہ جب آتی ہے نا تو وہ بہت بڑی اڑتی ہے. اس طرح ابلیس اڑ گیا, تو اللہ نے تبصرہ کیا انسان کے بارے میں, بڑا ظالم اور جاہل ہے. بالکل ابلیس اڑ گیا. ابلیس مخلوق ہے نا, وقت کے اندر ہے ابلیس, آج کی تاریخ میں بھی زندہ ہے, وقت کے اندر ہی ہے, وہ وقت سے پرے نہیں ہے, خالق نہیں ہے وہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو تو ایک وقت کے اندر ہے وہ. ابلیس آج کی تاریخ میں اگر کہہ دے کہ میں جو ہے اسلام قبول کر لیتا ہوں تو لٹرلی پورا سسٹم اگر تباہ ہو جائے گا, پورا سسٹم آف گاڈ موریلٹی, پورا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی. لیکن وہ نہیں کرتا, کیوں؟ ضد میں اڑ گیا. کسی کو ضد میں اڑانا ہے اگر کہ بھائی تم ایتھیسٹ ہو اور میں ایتھیسٹ ہوں, پھر تو ضد آ گئی, پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. پھر ایون ابو جہل بھی اپنے آخری وقت میں جو ہے وہ موت کے سامنے ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کتنی جو ہے نا میری, مجھے کون مار رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں اس کو, اب یہ بات میں نے کیوں کی, یہ بات میں اس لیے کی کہ رادر دین فائٹنگ دیم اینڈ ٹرائنگ ٹو کنونس دیم کہ تم ایتھیسٹ ہو اور تمہیں ثابت کرنا تو غلط ہو, اٹس مور آف اے ویری ایمپیتھیٹیکل پوزیشن دیٹ وی شوڈ ٹیک. ٹھیک ہے, جہاں پہ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ کہ خدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, انسان تو ہے نا, اس پہ دعا ہو. ٹھیک ہے, اور خدا نہیں ہے مان لیا, اب کیا کرنا ہے زندگی میں. بیکاز دا ویری آرگیومنٹ ڈالا ہے اس میں, جو خدا نہیں ہے کہتے ہیں وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں, کھانا پینا بھی ٹائم پہ کر رہے ہیں, دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر ہیلتھ ایز ویل, دے آر ویری کانشیس اباؤٹ دیئر سیمینارز ایز ویل, دے وانٹ ٹو پروپوگیٹ دیئر میسج ایز ویل.
So if there's no purpose of doing that, then why are you doing that? تو ایک کوگنیٹو ڈسوننس تو ایون یہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ان کی خود کی جو ہے قول و فعل میں تضاد ہے, اور وہ رہے گا. دا اونلی, اگر کوئی واقعی عقلی طور پہ واقعی ایتھیسٹ ہے اور ایماندار ایتھیسٹ ہے, تو اس کا اینڈ جو ہے سوسائڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, دیر از نو ادر اینڈ ٹو اٹ. ورنہ وہ ایتھیسٹ نہیں ہے, ورنہ صرف وہ ایک کانسیپٹ کو فیول ضرور کر رہا ہے, آئیڈینٹی بنا لیا اس نے, بٹ ہی ڈزنٹ لیو بائی دا اسٹینڈرڈز آف اٹ. ٹھیک ہے, بیکاز اف یو لیو بائی دا اسٹینڈرڈ آف بینگ این ایتھیسٹ اینڈ یو بلیو دیر نتھنگ اینڈ نتھنگ میٹرز اینڈ یو جسٹ میٹر ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے جو ہل رہا ہے, فلیکچویٹ کر رہا ہے دنیا میں, then why do you even bother? Why not just try something else? Why not just die? تو consciousness is the وہ مطلب consciousness صرف یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ میں عقلی طور پہ امپیریکلی دیکھوں. یہ انسان کی بہت بڑی, خاص طور پہ ماڈرن انسان کی بہت بڑی ذاتی ہے جو اس نے کی ہے معاشرے کے ساتھ, کہ اس نے علم کو محدود کر دیا امپیریکل سے صرف, ایوری تھنگ وچ کین بی سین, آبزرو, ٹچڈ. ٹھیک ہے, حالانکہ انٹویشن انسان کی بہت خوبصورت پاور ہے, کانشیس انسان کی بہت خوبصورت پاور ہے. ٹھیک ہے, تصور کرنا, امیجن کرنا ایک بہت خوبصورت پاور ہے جو آپ کی حقیقت سے وہ ہے. افرض اگر آپ اپنی حقیقت سے ہی 4-5 چیزیں نکال دو گے کہ مجھے صرف امپیریکلی ثابت کرو جو کرنا ہے, اور مجھے ڈیٹا سیٹ سے ہی ثابت کرو, اور مجھے جو ہے نا ایک کائنڈ آف اے آئی بنا دو, تو دیٹس یور پرابلم ٹو فیس, ناٹ اے ہیومن بینگ پرابلم, بیکاز یو ہیو ایموشنس, یو ہیو فیئر, یو ہیو لو, یو ہیو ہیٹ. ٹھیک ہے, یو ہیو آل دیز ایموشنز, یو ہیو آل دیز کیفیات, جس سے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں آپ کو, وائی ڈو دے ناٹ ریفلیکٹ اپون دیم سیلوز, وائی ڈو دے ناٹ لک اپون مائی اسکائی آن دیئر ہارٹس, کہ اپنے دل کو کیوں دیکھتے, ارد گرد کیوں دیکھتے. ٹھیک ہے, ہر مطلب صرف ٹیلیسکوپ سے کیوں دیکھنا ہے, یا مائکروسکوپ سے کیوں دیکھنا ہے, ٹیلیسکوپ سے کیوں دیکھنا ہے. وائی ناٹ لک ایٹ جسٹ یور اون سیلف اینڈ ہاؤ یو آر اینڈ ہو یو آر. آپ آئیڈینٹی کرائسس کی بات کر رہے تھے, میں نے کسی جگہ پہ یہ کسی ایتھیسٹ کا کلیم بھی دیکھا تھا کہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہمارے اوپر کلیم کیا جاتا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں ان کے. تو وہاں پہ یہی لکھی ہوئی تھی کہ بیفور موونگ ٹورڈز ایتھیزم, میں تب بھی اپنی آئیڈینٹی کو لے کے اسی چیز کا شکار تھا. مجھے نہیں کلیئرفائی ہوتا تھا کہ میرا کیا ریزن ہے, مجھے خدا کی ضرورت کیوں ہے. دین الٹیمیٹلی میں ایتھیزم کی طرف موو کر گیا ہوں. میں ابھی بھی اسی اسٹیٹ میں, لیکن اب میں اس لحاظ سے مینٹلی کمفرٹیبل ہوں کہ بس ٹھیک ہے, اب میں کمپلیٹلی ڈینائل میں چلا گیا ہوں. اب مجھے کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز کہ میری کوئی آئیڈینٹی کرائسس. خود جواب دے دیا اپنی بات پہ. بٹ ہاؤ دس آرگومنٹ از ویلڈ؟ آرگیومنٹ تو یہی ہے ایٹ دا ویری کور آف اٹ کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ طرح یہ نہ پکڑ لے مجھے کہ بلال تم نے جب میرا تعارف تھا تو نے اچھی پروجیکشن کیوں نہیں کی میرے ان لوگوں تک جن کو میری سمجھ ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے, مطلب وی شوڈ ناٹ جسٹ بی ویری کمفرٹیبل کہ چلو ہم ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ذات میں, اور ہم خدا کو مانتے ہیں تو چلو ہم سارا کام ہو گیا. خدا کا جو اظہار ہے اسی مخلوق سے ہے نا. اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری مخلوقات کو, سائنس کو, میری قدرت کو دیکھو اور مجھے میرے قریب آؤ. تو اس کا سب سے بڑا جو بیور ہے وہ آپ ہو, انسان ہے. اگر انسان ہی خدا کی پروجیکشن نہیں کر پا رہا, میں رحیم خدا تو کہہ رہا ہوں لیکن خود میں ظالم ہوں, ٹھیک ہے, تو اوبویسلی پر میری طرف سے بیڈ پروجیکشن ہے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہوں, میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا دائی ہوں, ٹھیک ہے نا, کلمہ گو ہوں, قرآن کا میں بہت بڑا چیمپئن ہوں, اور میرا اخلاق اور جو میری معاشرے میں ابیلٹی ہے جو کہ ہے کہ یہ بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. موسٹ پیپل, آئی نو لاٹ آف پیپل جو اسکول میں تھے, یہ بڑے مزے کی جرنی ہے. پہلے تو پتہ ہی تھا ایتھیسٹ ہوتا کیا ہے. اے لیول جب ہم نے جوائن کیا تو وہ چلا بھائی اچھا ایتھیسٹ بھی مخلوق ہوتی ہے جی, خدا کو ماننا ہی نہیں ہے, ہمارے خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے, خدا ماننا ہی نہیں ہے. ریلائز سب کو مجھے پھر ڈیپ جا کے صحیح ہوا کہ کسی کے کوئی مولوی سے ٹراما ہے, کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی, کسی کو لگا کہ یار یہ مطلب اتنا ظلم ہے دنیا میں, تو خدا اگر رحیم ہے تو کیسا رحمت ہے یہ کہ دنیا میں ظلم ایگزسٹ کرتا ہے. فلوسافیکل فنڈامنٹل سائیکولوجیکل کویسچنز مطلب پریمسز جس کے اوپر لیپ اور پیکیجنگ جو ہے وہ بالکل ڈال دی ہاکنگ کی, ڈارونزم کی, یا کسی بھی اور ایکس وائی زیڈ تھیری کی, بگ بینگ کی, اسٹیون ہاکنگ کی. لیکن ایٹ دا ویری کور آف اٹ وہ کوئی انسیٹلڈ چیز تھی جو سمجھ نہیں آ پائی, جس کا قصور ہم پہ بھی جاتا ہے کہ ہم نے اچھی پروڈکشن کیوں نہیں کی خدا کی. جب ہمارے خدا کے قریب تھے ہم, جب نے خدا کو سمجھا, محسوس کیا, خدا سے دعائیں قبول کروائی, خدا سے باتیں کی, خدا کی مٹھاس کو محسوس کیا, راحت محسوس کی, اسے کمفرٹ لی, سورس پیس لیا, اپنے مشکل لمحات میں ہم نے خدا کی طرف رجوع کیا, خدا سے رحمت مانگی, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا, تزکیہ دیا, اپنے آپ کو اطمینان دیا, تو وہ چیز ہم باہر کیوں پروجیکٹ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, وہ چیز ہم باہر کیوں نہیں دے پائے, چونکہ اوبویسلی دا ویری کو وہ فیل نہیں کر پا رہا خدا کو.
وہ دیکھ نہیں پا رہا، اس کو لگا ہے خدا کوئی نا ٹیلیسکوپ سے نظر آنے والی چیز ہے، حالانکہ خدا یہاں نظر آنے والی چیز ہے. تو آپ کا سوال کا جواب یہی تھا کہ آئیڈینٹی کرائسس کا کہتے ہیں وہ کہ آئیڈینٹی کرائسس تھا، تو آبویسلی آئیڈینٹی کرائسس ہی ہے. اور وہ کیسے آیا آپ کا پوچھا، اگر آپ پوچھنا چاہو گے تو آبویسلی وہ اس طرح آیا کہ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوگی. سفرنگ ہوگی، ٹراما ہو سکتا ہے، جنریشنل ٹراما ہو سکتا ہے، مے بی پیئر پریشر بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سامنے کا بغاوت بھی ہوتی ہے کہ مطلب میں نہیں جب ماننا شریعہ کو، جب میں نہیں ماننا دین کو، تو میں جو ہے بس خدا سے ڈینائی کر دوں گا، اور ایٹ دا ویری کور خدا محسوس ہی نہیں ہوا. بٹ ایک کلیم یہ بھی تو ہے نا کہ ایتھیس یہ کلیم کرتے ہیں کہ میری زندگی بھی گزر رہی ہے، ہاں آپ کی بھی گزر رہی ہے، آپ بلیف سسٹم پہ چلتے ہیں، میں نہیں چلتا، ہاں میرے بھی وہی دن رات آ رہے ہیں جو آپ کے آ رہے ہیں، ہاں، میرے اوپر بھی وہی ڈپریشن یا سیڈنس اور ہیپینس آ رہی ہے جو آپ کے اوپر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سو وائی دیر از اے نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی گاڈ؟ آپ کر کے کیا فائدہ لے رہے ہیں اور میں نہ کر کے کیا نقصان اٹھا رہا ہوں؟ نقصان فائدہ تو یہ تھا ہی نہیں، نقصان فائدہ تو تھا ہی اس لحاظ سے کہ مقصد کے لحاظ سے. دا ہول پوائنٹ جس پہ ہم نے بیس کیا، انہوں نے یہ بات بالکل 2 جملوں میں کہہ دی، وہ میننگ ہے کہ نتھنگ اور سم تھنگ، یہ ایک فزکس کی ڈبیٹ سے لے کے ایک فلاسفیکل ڈبیٹ پہ جائے گی یہ بات، کہ نتھنگ سے سم تھنگ آئے گی نہیں، یہ فزکس ہے. اور نتھنگ نیس سے، بے مقصدی سے، ٹھیک ہے نا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سے وجود کیسے پیدا ہو. ٹھیک ہے، وہ جو دن رات کہہ رہا ہے، دن رات آ رہی ہے، میں اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، کیوں کر رہا ہے یہ؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ کھا پی رہا ہے، زندگی میں فرق نہیں پڑ رہا، فرق پڑنا ہے نہ پڑنا تو تھا ہی نہیں کہ خدا آئے گا تو تم پتہ نہیں کیا عالیشان زندگی گزار لو گے، خدا کے پاس عالیشان زندگی گزار نہیں پاؤ گے. یہ تو مقدمہ کبھی تھا ہی نہیں. مقدمہ تو تھا یہی کہ یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ با مقصد ہے. اٹ از اے پارٹ آف اے پلان، اٹ از اے پارٹ آف سسٹم جو کسی خالق نے کریٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اف اٹس ناٹ اے پارٹ آف اے سسٹم دین وائی یو ایکچولی لیونگ اٹ وتھ سچ اے سسٹم، اٹس سچ اے ڈیزائن. کہ مطلب وائی ڈو یو کیئر اباؤٹ دا نائٹ if it's meaningless? Why do you care about the morning if it's meaningless? Why do you care about food if it's meaningless? Why do you eat? Why do you sleep if it's meaningless? تو the argument was never کہ خدا آئے گا تو پتہ نہیں میں کوئی سپر مخلوق بن جاؤں گا، سپر مطلب نا کوئی اور مخلوق بن جاؤں گا اور آپ ہلکا رہو گے. the argument was that خدا brings purpose and meaning and conscious to everything that we do, everything which is around us. کیسے تخلیق ہوا کائنات، تخلیق میں کیا کیا چیزیں تھیں، تخلیق کس وجود سے ہوا، اختتام کیسے ہوگا. اٹ آل بیکمز ویری ویری کیا کہتے ہیں سب وہ فلوئنٹ. وداؤٹ گاڈ اٹس رینڈم، اینڈ اف اٹس رینڈم دین وائی لیو ود سچ آرگنائزیشن. دیٹس دا ہول آرگیومنٹ. کیا آرگنائز ہو کیوں پھر اگر خدا ہی نہیں ہے، مانی ہی نہیں ہے، تو کیوں کیسر بھائی؟ اسی کوشچن کی ایکسٹینشن بھی میں کریکٹ کر دوں تاکہ آپ دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر دیں کہ میں نے ان سے ایک جو چیز پوچھی تھی اسی ایکسٹینشن میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ ہم جو بلیف سسٹم پہ بلیف کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک سیکنڈ لائف میں جانا ہے، اور اس کو سکسیزفل کرنے کے لیے یا اس لائف میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے ہم اس بلیف سسٹم پہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے. Religion would argue that. Here is a question. ایک آدمی ہے، وہ دور ایمیزونیا کہیں جنگلوں میں رہتا ہے، اس تک یہ کسی مذہب کا پیغام ہی نہیں پہنچ، تو کیا وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش اس لیے کرے گا کہ وہ جنت پہ چلا جائے، یا اس دنیا میں وہ خدا تک پہنچنے کی اس لیے کوشش کرے گا کہ یہ ایک حتمی حقیقت ہے، اور حتمی حقیقت کو نہ ماننا اصل بے وقوفی یہ ہے. دیکھیں تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں میرے بھی وہی دن رات تو گزر رہے ہیں، خوشی غمی ساری وہ تو ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ واٹ از دا نوشن آف ہیپینس؟ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. واٹ از دا پوائنٹ آف بینگ ہیپی؟ واٹ از ہیپینس؟ خوشی کے ہی جتنے لیئرس ہیں، اگر ان کو ہم کھولنا شروع کر دیں، ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کریں کہ کیا ہیپینس محدود ہے آپ کے دماغ کے نیورونز تک؟ سرٹنلی ناٹ. وہ تو ایک فزیکل پروسیس ہے، لیکن فیلنگ فزیکل پروسیس نہیں ہے، وہ ایک اممیٹیریل چیز ہے. بالکل. تو سوال یہ ہے کہ جو ایک اممیٹیریل چیز، ایون آپ کی خوشی بھی آپ کہتے ہیں کہ خدا کو اگر میں نہ مانوں تو میں خوش ہو سکتا ہوں، ویئر ایز آپ خوش ہونے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میٹر پہ ریڈیوس نہیں ہے. دیر از اے میٹر فزیکل ایلیمنٹ ان مائی لائف، اینڈ دیٹ میٹر فزیکل ایلیمنٹ یو کین ناٹ گراؤنڈ ان اینی تھنگ وچ از مٹیریل. بیوٹیفل.
تو ویری فیکٹ کہ آپ خوش ہیں، وائی؟ ہاؤ ڈو یو ایون ایکسپلین دیٹ؟ احساس کیا ہے آپ کے اندر؟ کس کی عدالت لگی ہوئی ہے؟ اگر آپ ہی اپنی زندگی میں، مجھ میں اور ایک ایتھیسٹ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں ظلم کر کے میں خوش نہیں رہتا. پوری دنیا میں ایک یونیورسل روایت ہے کہ ہر ظلم کو آپ خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن آپ کو پتہ ہے کہ ظلم ہے. آپ دہشت گردی کر کے ملکوں کے ملک ان کو آگ لگا دیں، مڈل ایسٹ پر بات کر دیں، افغانستان پہ حملہ کر دیں، عراق پہ کر دیں، لیکن آپ یہ بھی کہنا ہے کہ دس از وار آن ٹیرر، کہ ہم ایول کے خلاف. آپ مارکسسٹ ہو کہ آپ کروڑوں لوگوں کو بھوک سے مار دیں، لیکن آپ پھر بھی یہ کہیں گے کہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار ہیومینٹی. آپ اس کو بھی ایک اچھا پیکیجنگ اس کی آپ ہمیشہ اچھی کریں گے. اور وائی؟ مجھ میں اور ایک ایتھیسٹ میں فرق ہے کہ میں ظلم کو ظلم سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں جب وضاحتیں پیش کرتا ہوں، رات کی تنہائی میں بھی وضاحتیں پیش کرتا ہوں، اگر میں ظلم اگر میں نے کر دیا ہے، غلطی کر دی ہے، تو پہلے تو ہے میں معافی مانگوں گا. اگر میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، دیٹ کریٹس اے ریشنل لائن آف انکوائری، کہ اگر میں ہی سارا کچھ ہوں تو یہ میں وضاحت کس کو پیش کر رہا ہوں؟ ایگزیکٹلی. میں کس کے سامنے جسٹیفائی کر رہا ہوں؟ کیا سو دا ڈفرنس از کہ میں تو کانشیسلی کہتا ہوں کہ جناب وہ خدا ہے جس کے سامنے میں وضاحت پیش کرتا ہوں. اگر ایتھیسٹ کی زندگی میں چیزیں میٹر نہیں کرتی تو اس کے لیے ظلم کا نوشن کہاں سے آیا؟ کیا بات. ظلم نہیں رہنا چاہیے. دیر از نو گاڈ. اسپیشلی اگر پھر آپ کے پاس سوال پہ آ جائے کہ یوٹیلیٹیرزم، اگر آبجیکٹو مورالٹی ہے ہی نہیں، خدا نے کوئی چیز دی ہی نہیں، کوئی ایسا کوئی اینٹی ہے ہی نہیں، اس نے کوئی گورننس کا اصول دیا، ٹھیک ہے، سارے ہی ایک لیونگ میٹر ہے جو بھی ہے، تو پھر یہ کیوں مجھے جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ نہیں یہ چیز اچھی ہے، اس میں زیادہ ہیپینس ہے، زیادہ پلیجر ہے، کم منیمم وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پین ہے، زیادہ پلیجر ہے. یہ سارے آپشنس کیوں بنائے ہیں میں نے؟ پھر یہ مانی کیوں کریٹ کیا ہے میں نے؟ پھر اگر ہے ہی نہیں، مطلب دیٹس اے ویری، اسی چیز پہ اگر ہو جائے نا وہ، اس کو تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کرے تو سمجھ آ جائے گا کہ اگر کچھ چیز ہے ہی نہیں، اٹس نتھنگ، then why spend so much time trying to rationalize and make it fancy and aesthetic and rational اگر ہے ہی نہیں. وہ رچرڈ ڈاکنز کی مذاق بنی ہوئی ہے نا کہ he believes that life has no purpose, but then he has made a purpose of his life exactly to love that life has no purpose. yes. یہ میرا مطلب وہ کیوں کھاتا ہے صبح اٹھ کے، کیوں پیتے ہو آپ؟ سمپل آرڈر. اچھا یہ کھانے پینے کی بات نہیں، یہ ہم اس کو ایکسپلین بھی کرتے بہتر ہے. کھانے پینے سے مطلب یہ نہیں کہ آپ اس دنیا میں کھانا تو آپ نے ہے ہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیوں کھاتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ فوڈ کی اربوں ڈالر کی انڈسٹری کیوں کھڑی ہوئی ہے. آپ پتے کھا کے زندہ رہ سکتے ہو، آپ نارمل گوشت کھا کے. یہ پوش ریسٹورینٹس اور اروما اور اتنی نئی ٹیسٹ برڈز اینڈ واٹ ناٹ، نئے ٹیسٹ کریٹ کرنا، نئی ڈشز کریٹ کرنا. واٹ if you are a nihilistic person, which you ought to be as a rule if there is no God, تو نائلزم کے اندر تو کوئی امید نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، اسی لیے ہم سے نائلزم کہتے ہیں. تو ہر ایتھیسٹ کو نائلسٹ ہونا چاہیے اور اس کا ایک ڈارک اینڈ ہونا چاہیے، بیکاز so far as you're concerned you came from nothing and you'll become part of nothing. تو یہ چھوٹا سا آپ کو ملا ہوا ہے، what exactly are you trying to achieve؟ اس کو آپ اس طرح سے سوچیں. ایڈوائس ہو، جی ایڈوائس ہو، دیکھیں اس کو آپ اس طرح سے لے لیں کہ میں کیوں پڑھوں گا اگر مجھے پتا ہے میرا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. why would I even prepare for it؟ میں کیوں اسٹرگل کروں گا؟ تو ہر ایتھیسٹ سے ہم یہی پوچھتے ہیں. اور یہ فرق ہم ان میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بھی آپ جیسے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی بڑا فرق ہے کنسپشن کے اعتبار سے. ویسے تو آپ ہم جیسے ہی ہیں، آپ بھی تو ظلم کو ظلم ہی کہتے ہو نا. اب اسرائیل نے کتنا ظلم کیا ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے، اس کی بھی ایک مورل جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. جتنے دنیا میں ایتھیسٹ نے ظلم کیے ہیں، آپ کو کوئی ایک ایتھیسٹ ایسا نہیں ملے گا، مارکسسٹ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ہم نے لوگوں کو اس لیے مارا ہے بیکاز وی کین. وہ دا ویری فیکٹ کہ آپ کو ایک مورل ریزن دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ وضاحتیں مانگ رہا ہے. And if there is no God, you don't need to explain anything. اچھا یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے سب کچھ، تو یہ جو اس میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کیا ہے اس پوائنٹ کے اندر؟ اس میں یہ ہے، وہ ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ کیونکہ جو کہ سب نہیں مانتے پائے جب ہے، کچھ سائنٹسٹ جو ہے وہ یہی مانتے ہیں، اور پرانے زیادہ تر جو ہے if I'm not wrong فلاسفرز جو اس طرف آئے بھی کہ جنہوں نے خدا کا انکار کیا، انہوں نے پھر کائنات کو خدا بنا دیا کہ مطلب کائنات جو ہے امر ہے، اٹرنل ہے، شروع سے ہے، ہاں شیپ فارم بدلتی رہے گی لیکن اٹ آلویز ایگزسٹڈ، ٹھیک ہے. اینڈ سم واٹ دیٹس اسٹل اے ڈیسنٹ وہ، چونکہ بس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. پھر چونکہ ہم بھی بات ہے نا خدا شروع سے رہے گا،
تو ایک اینٹی اگر شروع سے رہے گی تو اس میں کوئی اتنی ڈسونیسٹی نہیں ہے، پھر بھی کنسسٹنسی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سم تھنگ کہ جو کہ زیادہ تر یہ مانتے ہیں. آئی تھنک رچرڈ ڈاکنگ بھی یہ مانتا ہے کہ نتھنگ سے سم تھنگ آ گئی، کوانٹم فلکچویٹنگ تھی، پھر وہ ایک ایٹم پھٹ گیا اور بگ بینگ ہو گئی، بگ بینگ میں اسپیس ٹائم تخلیق ہو گیا، اینڈ یو نو پھر وہ بلینز آف ایئرس لگتے رہے، ٹھنڈا بٹ ہوتا رہا اور دنیا بھر گئی. اور بعد میں یہ سائنٹیفک ویو نہیں ہے. اب بات پوری کر لیں. یہ تھیری ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس میں آئی تھنک اس میں زیادہ تر اگری کر رہے ہیں آج کل، نہیں اوکے، لیکن یہ بھی ون آف دا تھیریز ہے. اب چاہیں تو اس کو ابھی ہم بات کر لیں. کر لیں، آپ کر لیں. سائنس کو کون سی چیز فکشن سے یا نان سائنس سے سیپریٹ کرتی ہے؟ اس کا فلاسفی آف سائنس میں ایک ٹیسٹ ہے، اس کو پوپیرین ٹیسٹ کہا جاتا ہے، کارل پاپر کا دیا ہوا، کہ ہر وہ چیز جس کو آپ فالسیفائی کر سکتے ہیں وہ سائنس ہے، جس کو آپ فالسیفائی نہیں کر سکتے وہ سائنس نہیں ہے. اس کو آسان ترین الفاظ میں آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیالی سونے کی بنی ہوئی ہے، دس could be considered as a scientific statement given the fact کہ اس کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے. یہ ایگزامپل میں اتنی اچھی نہیں دے رہا، انسیڈنٹ یا کل کی فزکس ایسی چیزوں پہ چل رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، falsify کر سکتے ہیں. ایک آدمی سونے کی پیالی لے کے آتا ہے، سارا اس نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. اگین یو کین ٹیسٹ اٹ، یو کین اپلائی دی پیپرین ٹیسٹ اینڈ یو سے کہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے آج سے 2 لاکھ سال پہلے یہ دنیا ڈفرینٹ دنیا ہوا کرتی تھی، اس پہ ایک ہی رویل فیملی تھی، وہ حکومت کرتی تھی، اور میں اسی رویل فیملیز کا ایک ڈسینڈنٹ ہوں. ریزن یہ سائنٹیفک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اس کو فالسیفائی نہیں کیا جا سکتا. کون 2 لاکھ سال پہلے کی کوئی ایویڈنس لے کے آئے گا؟ کس کو پتا ہے 2 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ دیر فور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، دیر فور یہ سائنس نہیں ہے. اب یہ جو آئیڈیاز ہیں کوانٹم فلکچویشن کا، کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتھنگ میں سے کوئی چیز سامنے آ رہی ہے، پہلی بات ہے یہ بذات خود بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ جو کوانٹم فلکچویشن کا ہم ایک مظہر دیکھتے ہیں یہ ہماری انڈکٹیو ریزننگ کی بیس پہ ہے، وچ مینس کہ دس از واٹ وی نو سو فار، اینڈ واٹ وی نو سو فار کین نیور بی سین ایز دی ایبسولوٹ ٹروتھ، کیونکہ وہ کل چینج ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اس پروسیس کو ہم اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں، وچ مینس فار دس پروسیس ٹو اکر دیر ہیز ٹو بی اے یونیورس. اب اس کا کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم فالسیفائی کر سکیں، ٹیسٹ کر سکیں کہ یونیورس کے باہر بھی یہ پروسیس ایگزسٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے یونیورس بنے گا. دیر از نتھنگ سائنٹیفک اباؤٹ اٹ. فار دیٹ ریزن یہ ایون تھیوری بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ایک لفظ تھیوری طرح بدنام آج کل ہو گیا کہ ہر چیز ہی تھیوری میں چلی گئی ہے. حد تو یہ ہے کہ ہمارے پرویز خود بوئے صاحب نے ایک دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ کوارکس کہاں سے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پروبیبلی سپر اسٹرنگس کی وائبریشن سے. لائک what the let's call it flip what the flip کہ وہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے، سیکنڈل کانسٹرکٹ. انہوں نے اس کو تھیوری سمجھ کے اور اس کے بعد انہوں نے کوارکس کو وہاں سے پیدا بھی کر دیا. تو یہ ڈفرینٹ ہائپوتھیسز ہیں. لیکن آئی تھنک آئی بلیو فائنمین نے کہا تھا، کس نے، آئی تھنک فائنمین نے کہا تھا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ اس کو کوانٹم سائنس کی سمجھ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو سمجھ نہیں ہے. اینڈ ایون دا فیکٹ کہ کوانٹم سائنس تک جا رہے ہیں یہ بھی ایک دلیل ہے خدا ہونے کی، کیونکہ ان کو خود بھی اطمینان نہیں ہے اپنے نا امپیریکل میں. ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اور آسے اور بڑھیں. اور امپیریکل والا جو بات آگے آپ نے کہی نا، سوری فار انٹرپشن دیئر، امپیریسزم کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، ٹھیک، لیکن امپیریسزم کو ہم سول سورس آف نالج نہیں سمجھتے. اور جو سمجھتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم اسی سمجھ کے اندر ہے. صرف آپ کی آڈینس کے لیے مجھے اجازت ہے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں امپیریسزم کی مراد کیا ہے. 2 کمپیٹنگ آئیڈیاز کو 2-2.5 سال سے دنیا میں چل رہے ہیں کہ آپ کا سورس آف نالج کیا ہے. اس پہ 2 کیمپ ڈیولپ ہو گئے، ایک ریشنلزم کا، ایک امپیریسزم کا. ریشنلزم سمجھتا ہے کہ آپ کا جو نالج ہے یہ آپ کی توجہ، آپ کی ریزننگ، آپ کی عقل، فکر یہاں سے آ سکتا ہے. جو امپیریسسٹ ہیں وہ یہ پوزٹ کرتے ہیں کہ امپیریسزم آپ کے نالج کا سورس آپ کا تجربہ یا آپ کا مشاہدہ ہے. جو چیز آپ نے کی ہے، آپ نے دیکھی ہے، وہ آپ کے تجربات میں اضافہ کرتی ہے، آپ کا نالج وہاں سے آتا ہے. اسلام اس کو ٹوٹل ان نیسیسری سمجھتا ہے کہ آپ یہ کیمپ لیں وہ لیں، تو یہ دونوں ہی سورسز آف نالج ہیں. یہ تو ہوگی ایکسپلینیشن کہ امپیریسزم کیا ہے اور یہ کس چیز کے مقابلے میں ہے. اب آتے ہیں امپیریسزم کا جو پرابلم ہے. امپیریسزم کا ویو کیا ہے کہ جو بھی سورس آف نالج ہے
وہ صرف انسانی تجربے یا observable نہیں ہے جو سکتا ہے. سو دا نیکسٹ کوشچن از کہ کیا آپ کے پاس ہر چیز کا نالج ہے؟ آنسر از نو. دین ہاؤ ڈو یو نو کہ ہر چیز کا نالج صرف تجربے اور مشاہدے سے آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ریزننگ ہے، یہ آپ کی امپیریسزم نہیں ہے. یہ تو آپ ایک دم یہ بات کہتے ہوئے آپ ریشنلزم کے کیمپ میں چلے جاتے ہیں. آئدر یو پروو کہ آپ کے پاس ہر چیز کا نالج ہے اور وہ تجربے اور مشاہدے سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ ایک ریزننگ اپلائی کر رہے ہیں، ایک اپنا آپ ایک توجہ آپ استعمال کر رہے ہیں جو کہ امپیریسزم کے شریعت میں حرام ہے. رائٹ. تو اس لیے یہ جو بیک ٹو دی کوانٹم فزکس ناؤ کہ اس کو یہ امپیریکلی ایگزامن کرنا چاہ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. But that is something which is on one side is the beauty of science, but it also exposes the scientism. کیونکہ سائنٹزم میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہر چیز آپ کو سائنس کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، انکلوڈنگ کوانٹم فزکس میں جو کچھ ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ بائی دا وے میکس فلاسفی سو ریلیونٹ. ویسے مٹیریلسٹ سائنٹسٹ جو کہتے ہیں کہ فلاسفی ریلیونٹ ہو گئی ہے، بٹ کوانٹم سائنس نے جتنا فلاسفی کو جتنا ریشنلائز کیا ہے، اس کو ریلیونٹ کر دیا ہے. اٹس انبلیویبل. میرا ایک آرٹیکل ہے میڈیم میں، شاید آپ کو مل جائے، جس میں پورا وہ تھیسس اسی چیز پہ ہے کہ کوانٹم سائنس کی وجہ سے فلاسفی دوبارہ سے ریلیونٹ ہو گئی. اٹس ناٹ کہ کبھی یہ ارریلیونٹ ہوئی تھی، پر آج جتنی یہ ریلیونٹ ہو گئی شاید پہلے کسی کبھی نہیں. اس لیے کہ جب بھی آپ ایک سائنٹیفکلی اسپیکنگ ایک انیفیبل چیز کو آپ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں تو انویریبلی آپ فلسفے کے جہاں میں چلے جاتے ہیں. انیفیبل مینس سم تھنگ وچ از ٹو کمپلیکیٹڈ اور ٹو گریٹ ٹو ایکسپلین، جس کو آپ نہیں ایکسپلین کر سکتے. ایسے کوانٹم سب ایٹامک لیول پہ جو سرٹن پارٹیکلس کا بیہیویئر ہے، اٹس انیفیبل. وائی ڈز اٹ بہیو دا وے اٹ ڈز؟ تو اس کو پھر آپ فلسفے کے ذریعے ایکسپلین کریں گے، اپنی رائے کے ذریعے کریں گے، اس لیے کہ سائنس تو اس کے اوپر ابھی ہے ہی ایکسپیریمنٹل لیول کی، بڑی بیسک لیول کی ہے. تو اس لیے ہم اس امپیریسزم کو ڈینائی نہیں کرتے کوانٹم فزکس، لیکن ہم کوانٹم فزکس جس پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ایک ابھی طفل مکتب کی ہے، اس کو دلیل بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نہیں ہے. دیٹس این ابسرڈ پوزیشن ٹو ہولڈ. تو کسی سے آپ کو پوچھو کہ کیا آپ کو کوانٹم فزکس کی ساری سمجھ ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے، یہ ان کا جواب ہوگا. تو ہمارا فالو اپ کوشچن یہ ہے کہ اس لا علمی کی بیس پہ آپ نے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ خدا نہیں ہے؟ So there is more of scientism as philosophy. Science has no say in that. If anything, science کو یوز کرتے ہوئے empirically پلس ریشنلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ وجود خدا کے بغیر نہیں ہو سکتا، کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا. بٹ ٹو پٹ تھنگز ان دیئر، چیز یہاں سے پکڑی وہاں سے پکڑی، اینڈ دین یا فائنلی look, I don't understand what quantum physics is, but based on my lack of understanding, I'm absolutely sure there is no God. Say, wow, that sounds very rational. And the whole emergence of, science and the whole emergence of, merging science with philosophy and even having philosophy at the very core comes to the same idea جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بار بار، مانی. ٹھیک ہے، philosophy is literally finding money around you in a very obviously complex. وہ پکڑنا نہیں اس بات پہ مجھے اب سمجھانے کے لیے بابو کہہ رہا ہوں میں. The whole science of philosophy in a very easy terms is to understand the reality that we live. And why do we live that way? Why do we feel happiness? Why do we feel certain things? What is the purpose? What is the greater scheme of things, etc. So the whole emergence of philosophy اور پھر scientists یا scientism کو ماننے والے جو philosophy کو ڈالتے ہیں، یوز کرتے ہیں، یہ ساری دلیل ہے اس چیز کی کہ ایک بنیادی مین سوال ہر بندے کے دماغ میں کھڑکتا ہے کہ اس سے اوپر کیا ہے، ابتدا کہاں سے ہوئی، شروع کیا ہے، اختتام کہاں پہ ہے، کیا معنی ہے، کیا وجود ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو معنی اور وجود کی جستجو ہے اور اس کو جو یہ تھم طلب ہے، یہی ایکچولی جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے ہونے کی، خدا کو پانے کی. یہ چونکہ ابھی ہماری موضوع گفتگو بھی جو ہے وہ ان کنٹیکس آف ہارٹ فیلنگس چل رہی ہے، تو میں نے پچھلی دفعہ حسنین بھائی سے بھی کویشچن کیا تھا کہ آپ کو جاوید صاحب کا پتہ ہوگا، انڈیا میں جو ہوتے ہیں ان کے رائٹر ہیں ایک بڑے فیمس، ان کی ایک لائن تھی کہ خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ میرے بندے مر رہے تھے، تکلیف میں تھے، تو تم کہاں تھے، تم نے کیا کیا، تو میں خدا سے پوچھوں گا کہ وہ تیرے بنائے ہوئے تھے تو کہاں تھا. سو آئی ایم آسکنگ ان کانٹیکس کہ جو تکلیف کی ایک کیفیت ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ڈینائل فیز میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس تکلیف کا ہونا انسان کی زندگی میں وہ آخر کیوں اس کو لے کے جاتا ہے؟ تکلیف مانی ہے نا. تکلیف اگر بے مانی ہو تو پھر تو سارے پریمیسز بڑے اچھے لگتے ہیں سننے میں کہ سفرنگ از میننگ لیس ایٹ دا ویری کور، بٹ سفرنگ از ناٹ میننگ لیس.
بیکاز دو چیزیں، ایک ایز اے مسلمان آپ کو پتہ ہے ایک اور جہاد بھی ہے جب اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، اور جو ہے آپ نے پکڑے جائیں گے مجرم سارا ظلم جو ہے اس کا حساب کتاب پراپرلی ہوگا. ادر دین دیٹ دا ہول پوائنٹ آف سفرنگ از میننگ، مطلب آپ کو چبھتی ہے نا، آپ کو معنی ملتا ہے سفرنگ سے بھی. تو اس سفرنگ کا اس ڈیمینشن میں ہونا جو کہ فی نفسی ہی ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، ایز مسلمز. چلو اگر ہم وہ بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ چلو ابھی آخرت کا تھوڑا سائڈ میں رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایز سفرنگ برنگز یو کلوزر ٹو دا ویری ایسنس آف یو بینگ اے ہیومن اینڈ لمیٹڈ. یو کین ناٹ سفر گاڈ، کین یو؟ اللہ تعالیٰ پہ ظلم کر سکتے ہو آپ؟ No. مطلب میٹافورک اللہ تعالیٰ ضرور کہتا ہے میرے پہ ظلم کرنا ہے، سول لینا، لیکن ظلم کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ پہ؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو مطلب پڑا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق ہی ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے، جس پہ ساتھ ظلم ہو سکتا ہے. اور اس کا ظلم ہونا ہی اس کا ایک معنی بھی ہے جس کو سوشل لیول پہ بھی، سائیکولوجیکل لیول پہ بھی، اور ایک اسپرچل لیول پہ بھی گراؤنڈ رکھتا ہے آف آف لوکنگ اپ ٹو سم ون identity which is superior to me, which can help me out, which can take me out of these things. Because جب آپ ڈوب رہے ہو، ٹھیک ہے، جب میں ڈوب رہا ہوں اور میں ایسے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، the only hope that why میں ہاتھ پاؤں کیوں مار رہا ہوں؟ میرے ارد کوئی کشتی نہیں ہے، میں ایک سمندر کے بیچ میں ہوں، میں پھر بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہوں in hope, in essence. تو suffering brings you closer to hope and meaning the most. بیکاز اگر سوال یہ ہے کہ اگر جواد جو بھی نام ہے آپ نے بتایا ہے ان کا، اگر وہ ایتھسٹ ہے تو سفرنگ کیوں فرق پڑتا ہے؟ وہ سفرنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہی جو پہلے والی بات، سفرنگ ہو یا نہ ہو، فرق کیوں پڑا ہے؟ آپ تو خدا ہی کوئی نہیں ہے، آپ کی تو مورالٹی ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو ایک آبجیکٹیوٹی مطلب کوئی نہیں ہے سچ. تو مطلب وٹ ایور اٹ از، جس رینڈم ایٹمس پلیگ ود ایچ ادر، کوئی ایک اوپر ہو رہی ہے، کوئی نیچے ہو رہی ہے، کوئی مالیکولس اوپر نیچے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ درد کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ بٹ جو آپ نے ایگزامپل کوٹ کی ہے ابھی، ہاں کہ اگر میں ڈوب رہا ہوں، ڈوبتے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں بچنے کی، سروائیو کرنے کی، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہاتھ پاؤں مارنا بھی بند کر دیتا ہے ڈوبتا انسان، اور پھر آخر ڈوب جاتا ہے. تو سیم از اے سینیریو کہ جب ایک انسان مسلسل تکلیف کے فیز میں گزر رہا ہے، اس کے کوئی 30-40 سال گزر چکے ہیں، مسلسل تکلیف آ رہی ہیں، جی، سو ایٹ دی اینڈ ہی گیو اپ. ہاں، وہ کہتا ہے کہ یار جب میں مسلسل، جس طرح ڈوبنے والا انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ڈوب ہی جانا ہے. تھک کے ڈوبتا ہے، تھک کے گیو اپ کرتا ہے. تو سیم از اے کیس کہ تکلیف سے اتنا زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے، یہ تکلیف میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ اسی میں سروائیو کرنے کا. صحیح. Well, that actually is suffering کے اندر سے امید ڈھونڈنا. This is not something جو ہم ایک دو جملوں میں کہہ کے ہم آگے بڑھ جائیں. That is, it could be developed into a branch of philosophy in its own right. Wow, beautiful. جو ابھی آپ نے کہا کہ انسان گیو اپ کرتا ہے، that's the beauty of it. انسان کبھی گیو اپ نہیں کرتا. We never do that. تھک جانا کہ جب آپ کے سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. دیکھیں سورہ حج میں اللہ عز و جل نے، اگر مجھے ٹھیک یاد ہے شاید آیت نمبر 15 ہے شاید. اب اس آیت کی بہت سے ترجمے ہیں، ڈفرینٹ ہیں، لیکن میں اس کا ایک معروف ترجمہ میں وہ لے کے چل رہا ہوں کہ اگر مفہوم ہے، بلکہ ترجمہ بھی نہیں، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو ایسا کرو اپنے گلے میں ایک پھندا ڈالو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب اس کا یہ ترجمہ بھی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو پھر آسمان پہ سے سیڑھی لگا، وہ ساری باتیں وہ مطلب مختلف ترجمے ہیں. میں جو اس گفتگو کے کانٹیکس میں جو ترجمے میں وہ لے رہا ہوں، what does it mean کہ اپنے گلے میں پھندا ڈال کے دیکھ لو. اللہ اکبر، یہ سانس روک کے دیکھ لو اپنی. کیونکہ جو امید ہے نا، دیکھیں یہ بڑی اتنی اللہ عز و جل نے ایک دعوت دی ہے اصل میں اس آیت میں، سبحان اللہ، کہ امید وہ تحفہ ہے واہ، رب کی طرف سے جو کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے. کیا بات ہے. تو آپ امیجن کریں، سے میں نے ایک ویڈیو ہی بنایا علیحدہ سے اسی آیت پہ، کہ اگر کسی آدمی کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں داخل ہے، ٹرمینل ہے، اور ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ آخری ٹائم بھی آ گیا ہے، آپ وارڈ کے باہر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور یہ خبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر آ کے بتائے گا کہ ہی از نو مور، لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یار شاید ڈاکٹر آ کے کہے کہ یار کوئی معجزہ ہو گیا. تو تمہیں لگتا ہے نا کہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تو ایون جب تم نے پھانسی کا پھندا اپنی جان لینے کے لیے جس مشکل کی وجہ سے تم نے کیا ہوا ہے نا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں، یہ پھندا ڈالتے ہوئے تمہارے دل میں امید ہوتی ہے کہ شاید وہ مسئلہ ٹل جائے. ایون ان دوز ڈائر واہ، اللہ از ود یو. یہ ایک واقعہ بھی ہے،
میں اس کی سند کی تصدیق نہیں کر سکتا، غالباً حضرت جعفر صادق کا ہے، جو ہماری اہل تشیع بھائیوں میں چھٹے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اہل سنت میں بہت بڑا ریگارڈ ہے ان کا، غالباً ان کا ہے، پر اگر میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں تھوڑا سا اس کو میں دوبارہ سے پڑھ کے آتا۔ کچھ اس طرح کی گفتگو تھی کہ اگر آپ کے کسی آدمی نے آ کے پوچھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مجھے کوئی ایسی دلیل دے کہ جس سے میں اس چیز پہ قائل ہو جاؤں، تو انہوں نے پوچھا کہ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا ہوا؟ اب اس کے پیچھے کوئی اور بات بھی ہوگی، اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہوا ہوگا، یا انہیں پتہ ہوگا کہ وہ شپس وغیرہ میں جاتا ہے، مرچنٹ ہے، کچھ اس کے میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال انہوں نے یہ پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم کسی کشتی میں، کسی شپ میں سفر کر رہے ہو اور وہ ڈوبنے پہ آ گیا ہو؟ ان کا جی بالکل ہوا ہے۔ کہ یہاں تک کہ جو تمہارا ملاح تھا یا کیپٹن تھا، اس نے بھی ساری امید ختم کر دی کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، اور تھپیڑے ہیں موجوں کے ایسے کہ تم لوگ ادھر سے ادھر گر رہے ہو، ادھر سے سارا سامان الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اور ہر لمحہ موت کے قریب جا رہے ہو۔ اس نے کہا جی بالکل میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں ڈیپ ڈاؤن تمہیں کوئی خیال تھا کہ شاید ہم بچ جائیں؟ اس نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا وہ خدا تھا، کہ ڈیپ ڈاؤن یو نیور گیو اپ۔ اب اس آیت میں جو ہم نے بیان کی ہے، اس میں دعوت کیا ہے کہ ایک طرف یہ دنیا کی روایت ہے نا کہ آپ جس سے تحفہ لیتے ہیں، جو آپ کو تحفہ دیتا ہے، جب آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ قبول بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا، پھر میں نے آپ کو دعوت دی کہ یہ میری طرف، تو ایک روایت ہے، آپ نے میرا گفٹ قبول کیا ہے، آپ میری دعوت بھی قبول کر لیں گے۔ تو اللہ عز و جل امید کی کا یہ جو تحفہ ہے، انسان کو دے کر اس کو یقین کی دعوت دیتا ہے۔ کیا بات ہے! یو ہیو نو ریزن ٹو سسپیکٹ کہ شاید حالات چینج ہو جائیں، لیکن میں اس ڈائر سچویشن میں بھی تیرے اندر رہ کے کہتا ہوں کہ پریشان نہ ہو۔ تو یہ سب کانشیسلی تمہیں پتہ ہی ہے، اب کانشیسلی اس بات کو مان جاؤ کہ وہ اللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے، وہ دوست ہے۔ یہ اس یقین کی دعوت وہ دے رہا ہے۔ تو آپ اس سائیکولوجیکل لیول پہ تو کبھی ڈینائل ہے ہی نہیں، دیٹس امپاسبل۔ ہاں ایتھیسٹ کانشیسلی یہ کہہ سکتا ہے۔ سوری میں نے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہے، اب اجازت دے تو میں ایک بات اس میں کر سکتا ہوں۔ پلیز دیکھیے ہمارے کئی ایتھیسٹ کئی ہیں، ان سے بات چیت میری جاری رہتی ہے۔ ایک صاحب ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ بات یہی چل رہی تھی کہ خدا نہیں ہے اور وہ ساری بات، آپ کے دل میں بھی خواہشات ہیں؟ کہ میری اس ایتھیسٹ بھائی سے بات ہو رہی ہے، وہ کر لی پوری آپ نے ساری؟ کہتے نہیں پوری تو نہیں ہوئی۔ کہ وہ خواہش ہے کہ پوری ہو جائے؟ کہتے خواہش تو ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ پوری کرنے پہ قادر ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہے نا، پوری کرنے پہ قادر ہیں تو پوری کر لیں، نہیں تو موو آن۔ کہتا ہے نہیں وہ خواہش تو رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ اپنی وہ خواہش خود پوری کرنے پہ قادر نہیں ہے تو وہ خواہش کس سے کر رہے ہیں پھر؟ واہ! اس لیول پہ آپ گاڈ کو ڈینائی نہیں کر سکتے، کانشیسلی آپ جتنا مرضی کہتے ہیں، ویری فیکٹ کہ آپ غلط کر کے وضاحتیں کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے، خواہشات آپ کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، دعا بھی آپ اندر سے کر رہے ہوتے ہیں، نام اس کا دعا نہ رکھیں، وہ ڈیمانڈ جب کسی سے کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنی ذات تو محور نہیں ہے۔ تو اس لیول پہ تو دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈینائل آف گاڈ۔ اوپر سے آپ جتنا مرضی کریں میں خدا کو نہیں مانتا، yeah sure but when you open it up all you have to do is just turn over a couple of pages of the inquiry, you'll be fine۔ وہی جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ کبھی اگر آپ نے دفنایا ہو نا کسی اپنے عزیز کو، اور ایک تو مزے کی چیز یہ ہے کہ ایک دو دفعہ نا میرے ایسے جو لوگ جو اپنے کو کرتے تھے آئیڈینٹیفائی ایتھیسٹ، جب پھر گھر میں ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے لوازمات پورے اسلام میں کی ہے۔ انہوں نے وہی تدفین کی، وہی غسل کروایا اور وہی جنازہ پڑھوایا اپنے عزیز کا، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اچھا اس پہ نا سوری قطع کلامی کی معذرت، اس پہ پھر بھی ایک دو لوگوں سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم کلچرل مسلم ہیں نا، مانتے تو نہیں ہیں، لیکن
پکڑے وہاں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار آپ کلچرل مسلم تو ہیں لیکن اسلام کا قانون وراثت جو ہے اس کے مطابق ابا جی کی جائیداد کیوں چلے گئے کیا اس میں تو کوئی کمپلشن نہیں صحیح بات، ویری نائس. اور آپ کہہ سکتے ہیں ابا جی مسلمان تھے، ان کی تدبیر ان کے مذہب کے مطابق کر دی، یہ پراپرٹی تو آپ کو آ رہی ہے، کہا تو مجھے نہیں چاہیے. صحیح بات. اٹس ٹرو کہ واقعی کہ ہوپ ہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی پیارے کو دفن کرتے ہیں تو اس ہوپ کے سہارے ہی اس کو مٹی کے سپرد کرتے ہیں کہ یہ ایک اگلے جہاں میں جا رہا ہے. مطلب میں جب اپنے والد صاحب کو دفنایا، ابرار بھائی اور کیسر بھائی، مطلب دفنانے سے پہلے ابھی تو وقت نظر شروع ہو گیا تو نا، وہ ہی واز اے ویری اسٹرانگ گائے. I never heard him saying یا پڑھے کوئی درد کے کوئی اظہار کا بھی زندگی میں نہیں کیا ہوگا ہمارے سامنے. بہت کینسر جھیلا، بڑا کچھ کیا، لیکن کبھی درد کا اظہار نہیں کیا کانشیسلی. بٹ ہی واز سو، وقت نظر شاید قریب تھا یا آ گیا تھا غالباً، تو ان کے منہ سے نا بے ساختگی سے نکل رہا تھا درد میں. تو اس ٹائم پہ نا چھاتی پہ زور سے ہاتھ مار رکھا اور زیادہ کچھ کلمات پڑھے، بلکہ ان سے کہا کلمہ پڑھو. اب آپ ایک بندے کو یو نیور گیو اپ آن یور فیملی ممبرز، یو نیور ریز دا وائٹ فلیگ. کلمہ پڑھو تو وائٹ فلیگ ہے نا، زیادہ چھوڑے ہو آپ. یو نیور ریز دا وائٹ فلیگ اپنے لوڈ ون کے سامنے. یو نیور لیو سم تھنگ جو آپ کو بہت محبوب ہوتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دے دیتے ہو. آپ اپنی آخری جستجو جو ہے جب انتل حتیٰ کہ آپ تھک جاؤ اور آپ کے قاصر ہو جائے، آپ کے نا، آپ پھر معذور ہو جاؤ آپ اس کو بچانے سے. لیکن وہ کیا امید ہے کہ آپ پھر بھی کہتے ہو ٹھیک ہے اللہ تیرے سپورٹ کر دیا میں نے، چونکہ تو ہے. کلمہ بھی بذات خود امید ہے نا ہاں اگلے جہاں کی بہتری کی. وہی. اور یہ آپ دیکھیں کہ ریلیجن کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کیا اسلام کا یہ کہ دنیا میں دین تو ایک ہی آیا ہے، مختلف انبیاء دنیا کے مختلف علاقوں میں لے کے آئے. تو یہ جو آخری وقت میں کچھ اچھا کرنے کی امید ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ ملتی ہے. اگر آپ کا کچھ آگے ہے ہی نہیں تو جب آپ گیو اپ کر رہے ہیں، وائکنگ میں آپ یہ دیکھیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے نا کہ آپ والہالہ میں جائیں گے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ لڑتے ہوئے مرے ہیں نا تو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ والہالہ جائیں گے. تو وائکنگ فوجی جو اس کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ مرتے وقت بھی، جیسے ہمارے لیے کلمہ امپورٹنٹ ہے نا، وہ مرتے وقت بھی ہے کہ یار تلوار میرے ہاتھ میں رہے، میں جس مرضی حالت میں الٹا پڑا ہوں سیدھا پڑا ہوں تلوار میرے ہاتھ میں رہنی چاہیے. دیٹ ہاؤ از. چلے خیر وہ تو ایک مذہب کے کانٹیکسٹ کی آپ بات کہہ سکتے ہیں. بات جو ایتھیسٹس ہیں ان سے ہے کہ اگر آپ ایک کانشنس ایتھیسٹ ہیں. کیسے سر اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہماری آڈینس کو یہ بتائیں گے کہ نائلزم بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں جو آگے بلال بات کر رہے تھے نا ایگزسٹینشلسٹ کویسچنز کی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے. نائلزم بنیادی طور پہ اسی زمین پہ ایک بڑا ایک لغو قسم کا آئیڈیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو کوئی مقصد نہیں ہے. Like there is literally no purpose, no meaning at all. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر میننگ نہیں ہے تو why are you trying to apply meaning to the notion of that feeling there is like no meaning. absurd سی بات ہے نا بڑی ہے. تو ہر ایتھیسٹ کو بنیادی طور پہ نائلسٹ ہونا چاہیے، اس لیے اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے then you should not care for anything. Nothing make. And if you do want to care تو پھر اس کا اگلا جو حصہ ہے یو ہیو ٹو بی اے ریشنل ایگوئسٹ. ریشنل ایگوئزم یہ پوزٹ کرتا ہے کہ آپ ہی اپنی زندگی کا محور ہیں. اٹس آل اباؤٹ یور پلیزر. دین ٹو کال اپون نیٹشے بیکاز ہی واز این ایگزسٹینشلسٹ. تو اگر آپ کی زندگی کا محور آپ ہی ہیں اور آپ اپنے پلیزر کے لیے کام کرتے ہیں then you must go beyond good and evil. I mean, even though اس کے اندر بھی ایک پرابلم ہے. Even Nietzsche بھی جب to explain the genealogy and morals and to say that there is no such thing as a Christian world view, یہ سارا ٹھیک نہیں ہے, the morality of Christian world view is not whatever, fine, ٹھیک ہے اس کا ایک ویو تھا. لیکن جب اس نے بھی بات یہ کی کہ یہ اچھائی برائی اس پہ بات کرتے ہوئے even though the idea was to go beyond the notion of good and notion of evil, so there is a land that has no meaning. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ good اور evil exist کرتے ہیں. That is the only way you can go beyond them. So to deny the notion of good and evil, you have to use the notion of good and evil. یہ ایک اس کے اندر بے بسی ہے. تو ہر ایتھیسٹ کو اتنا بے بس پھر ہونا چاہیے اور اس بے بسی کے بعد اس کو ایک طرح کا آپ کہیں کہ لا دھڑک قسم کا آدمی ہونا چاہیے. کیونکہ ریشنل ایگوئزم تو یہ پوزٹ کرتا ہے نا کہ آپ ہی اپنی زندگی کے وہ آپ محور ہیں اور سارا پلیجر آپ کے لیے
تو اس پلیجر کو اچیو کرنے کے لیے پھر جرم ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے, ایول آپ کے اس کے جو کنسپشن نہیں ہونی چاہیے. ڈو وٹ ایور اٹ فیلز لائک, ڈو اٹ. بہت سے ایتھیسٹ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو جب میں انہیں کہتا ہوں کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, وہ کہتے ہیں نہیں یار دیکھیں ہمیں نا پھر ایک مورل سوسائٹی چاہیے, اس لیے کہ آپ اگر اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ آپ کرنا چاہیں آپ کر گزرے تو پھر ہر بندہ یہی کرنا شروع کر دے گا, وہ تو ایک ٹوٹل کیوس بن جائے گا. تو ہم جو یہ کر رہے ہیں یہ خدا کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنی سروائیول کے لیے کر رہے ہیں. پر ہیئر از دا پرابلم, یہ وہ موریلٹی نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ کیوں ضرورت ہے؟ یہ یوٹیلیٹی ہے, یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. وہ دس آلسو مینز از کہ آپ نے اگر اپنی سیفٹی سیکورٹی کے لیے ساری چیزیں کرنی ہیں تو پھر what about دا سچویشن کہ جب آپ اپنی بستی کے, اپنے شہر کے, اپنے ملک کے سب سے پاورفل آدمی بن جاتے ہیں, 1000-2000 گارڈز آپ کے آگے پیچھے ہیں, آپ پھر جو مرضی ظلم کریں, کیونکہ آپ لوگوں پہ ظلم صرف اس لیے نہیں کر رہے, آپ جو کانشیسلی جو کیس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم صرف اس لیے ہم ظلم نہیں کرتے کہ سارے ظالم ہو جائیں گے تو پھر ہم کیسے بچیں گے اس میں, لیکن اب تو آپ بچ گئے نا, آپ اوپر نکل گئے, آپ انٹچبل ہو گئے. Now why are you trying to be good? So it all comes down to کہ جتنے بھی ان کے نظریات ہیں یہ ان کو پریکٹس نہیں کرتے, even though they are the existentialists, لیکن یہ essentialism کو نکال نہیں سکتے. They have created the notion of nihilism, but they always find a purpose. They call themselves empiricists, but to even explain the case of empiricism they have to go into rationalism. It's almost like کہ انہوں نے ایک الٹرنیٹیو جہاں بنایا ہوا ہے, ایک الٹرنیٹیو کلب بنایا ہوا ہے جس کے خود ممبر نہیں ہیں. I'm sorry. An ideal atheist, according to their own definition, should be like a animal at the very core of it. Survival کی چل رہا ہے, اپنے جٹے میں ہے, کھا لیا, پھر جٹے کو کھلا دیا, just like how animal is. Very simply. If you want to see نا کہ کیسا ہوتا ہے ایک idealistic اپنے نوشن کے مطابق atheist, so that's what a lion is or a monkey is. That's exactly how an atheist should be. If they claim to actually ماننا اپنی بات کا, خیدہ رکھتا ہے نا اگر اپنی بات واقعی, تو پھر وہ بندر کی طرح ہوتا ہے یا پھر وہ شیر کی طرح ہوتا ہے کہ اپنا کھانا مل گیا ٹھیک ہے, اپنے اہل والوں کو کھلا دیا اور باقی ٹھیک ہے. The whole idea of not only surviving but thriving in itself is something which comes from meaning as well. کہ کیوں کیمرے بنانے ہیں, کیوں بیٹھنا ہے, کھاؤ پیو, گھاس پھوس کھاؤ, سروائیو کرو, جی لو, پھر چلے جاؤ. Just like animals. They have been doing that for years and years and years. ویسے کہ ویسے ہی ہے وہ, آپ ہی ایوالو کر رہے ہو, ارتقاء ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کیوں ہو رہا ہے ارتقاء اگر مادی نہیں ہے؟ تو آپ کا سوال جو کانشیس والا تھا وہی ہے, کانشیس ہے انسان کے پاس, لیکن کانشیس مادی دیتی ہے اور مادی ریفلیکٹ کرتا ہے ٹو اے بگر آرڈر. ایک ٹرمینالوجی ہے مورل ریلیٹیوزم کی. ایک تو مجھے یہ بتائیں, مجھے بھی اور سامعین کے لیے بھی, کہ یہ ٹرمینالوجی بڑی وائلڈلی یوز ہوتی ہے, کہ ٹرمینالوجی بیسکلی ہے کیا, اور ان آل دس سینیریو مورل ریلیٹیوزم کہاں فال کرتا ہے؟ Well, at a very deep philosophical level, it's an oxymoronic state. You cannot have relativism and morality in the same breath. Because morality, by definition, has to be something that transcends you. And relative is something which is relative to you. It's not absolute. لیکن ویسٹ کے اندر یہ نوشن دیا گیا کہ ہر انسان کی اپنی morality ہے. So that's essentially what moral relativism is. کہ مجھے کسی مذہب سے اپنی morality لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی خود بنا سکتا ہوں. سوری, آپ نہیں بنا سکتے, کیونکہ اس morality کو آپ نے کہیں گراؤنڈ کرنا ہے. اگر آپ اسے اپنی ذات میں ہی گراؤنڈ کریں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ دوسرا آدمی جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی اس کو آپ ہی کی ذات میں گراؤنڈ کرے. سو آپ کے لیے چوری بری چیز ہو سکتی ہے, بٹ یو کین ناٹ نیسسریلی ریکوائر کہ وہ سب کے لیے بری ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم مرڈر آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے, بٹ یو کین ناٹ necessarily require everybody else to share that narrative. کسی ایسی چیز کا تابع کرنا پڑے گا آپ کو جس کو سارے اجماع رکھتے ہو, سارے اتفاق رکھتے ہو. I think the actual problem ان کے ساتھ ہوا ہے نا, یہ morality اور morals کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکے. morals is something else, morality is another thing. میرے اپنے morals ہو سکتے ہیں. تو moral is وہ ایک پریکٹیکل عمل جس کو میں morality کی وجہ سے کر رہا ہوں. سو ہمارے درمیان morality common ہے. What is morality? تو مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری گاڑیوں کا رنگ سرخ ہونا چاہیے, right? تو ہمیں یہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے, ہم سب یہ کہہ رہے ہیں ساری گاڑیوں کا رنگ سرخ ہونا چاہیے. آپ کے پاس نیلے رنگ کی گاڑی ہے, میرے پاس پیلے رنگ کی گاڑی ہے, آپ کے پاس سبز رنگ کی گاڑی ہے. میں کہتا ہوں یار میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے, آپ کہتے ہیں میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے. چلیں سرخ کو ہم ہٹا دیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ
ہم میں یہ چیز طے ہو گئی ہے کہ گاڑیوں کا رنگ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ گاڑیاں ہیں تو میں کہتا ہوں یہ خوبصورت ہے, آپ کہتے ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری خوبصورتی جو ہے وہ اپنی اپنی ہے. نہیں, خوبصورتی کا کانسیپٹ ہم سب میں بالکل ایک ہی ہے. اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ایک سوسائٹی کے اندر یہ مورل کانسیپٹ ہو سکتا ہے, ناٹ مورل ایز مورلز, کہ وہاں پہ شراب پینے کی گنجائش ہے, اجازت ہے. ایک سوسائٹی میں نہیں ہے, لیکن وہ دونوں ہی اس کو موریلٹی کی وجہ سے ایک جگہ پہ پریکٹس کر رہے ہیں, ایک جگہ پہ نہیں کر رہے. تو شرابی کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں ایک امورل چیز کر رہا ہوں. وہ کہے گا کہ میری جو موریلٹی ہے نا, جو میری جو میرے مورلز ہیں, یہ موریلٹی کے کانسیپٹ کو وائلیٹ نہیں کرتے یہ کام کرتے ہوئے. جو دوسرا کہتا ہے وہ کرتے ہیں, لیکن دونوں کے لیے جو سپریم چیز ہے وہ موریلٹی ہی ہے. ایسے ہی کسی یہ اس لیے میں بات کروں کہ ہمارے ایتھیسٹ اکثر کہتے ہیں کہ وہ یار یہ کون سی فلاں جگہ پہ تو دیکھیں نا لوگ اپنی عورتیں بھی پیش کر دیتے ہیں. وہ کر دیتے ہیں بیکاز دے تھنک دیر از اے مورل تھنگ ٹو ڈو. وہ مورالٹی کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہیں, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. کنسپشن جو ہے مورالٹی کی, اس کے کوئی اگر تھوڑا اسلامک سے کا بندہ ہے اس کے لیے فک جو ہے از ایگزیکٹلی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے. اپلیکیشن چیز ایک ہی, ہدف ایک ہی ہے, بالکل اپلیکیشن فرق ہے. اپلیکیشن فرق ہے. تو اس لیے جو مورل ریلیٹیوزم کی ہم بات کرتے ہیں, وہ اگر ریلیٹیو ہے تو وہ مورل نہیں ہے. وہ اوپینین آپ کی ہو سکتی ہے, آپ کے مورلز میں ہو سکتے ہیں, لیکن وہ موریلٹی نہیں ہو سکتی ہے. تو فار دیٹ ریزن اٹس ڈیپر فلوسافیکل لیول پہ اٹ کانٹ ایگزسٹ. لیکن اس کو ویسٹ میں جو لوگوں کو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بس آپ کی اپنی موریلٹی, اس کی اپنی موریلٹی. It doesn't work like this. اچھا, ایک ہمارے اوپر یہ بھی ایک ایتھیز کی طرف سے آتا ہے کہ جو ان کے خلاف بات کی جاتی ہے ایتھیزم کے اگینسٹ, وہ بیسیکلی زیادہ ایموشنلی گراؤنڈ کرتی ہے, انٹلیکچولی یا لاجیکلی زیادہ گراؤنڈ نہیں کرتی. ادھر سو کرنی کہ ایموشنلی گراؤنڈ چاہیے, جو کہ انٹلیکچولی ریشنلی تو کوئی گراؤنڈس ہے ہی نہیں ایٹ دا ویری کور آف اٹ. ایتھیسٹ کے پاس, ٹھیک ہے نا, ایتھیسٹ کے پاس کوئی گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں. مطلب وہی بات ہے, ایستھیٹک لفظ یوز کر لینا یا پھر وکیبلری یوز کر لینا یا پھر ٹرمز یوز کر لینا, لیکن ایٹ دا اینڈ کہنا سائفائی ہے تو کہانی ہے ایٹ دا اینڈ. وہ اگر کوئی مسلمان سنائے تو آپ نے کہانیاں کہنی ہے, اور خود آپ سناؤ تو وہ نہیں, بیکاز وہ لیپ ایسی ہوئی ہوئی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی انسیکیورٹی ہے بیک آف دا مائنڈ, دیٹ یو تھنک دیٹ اٹ لیٹ کمز فرام دیز وکیبلری, یا یہ وکیبلری یا یہ سوٹ یا اس طریقے کی جگہ سے جب یہ والی بات دیکھ لے گی تو اچھی ہوگی, یہاں سے دیکھ لے گی تو بری ہوگی. تو دا ہول آرگیومنٹ از کہ ایموشنل ہی بات ہے, یہ آپ کے اندر کا ہی مسئلہ ہے, آپ کے سائیکولوجیکل اور ایموشنل ہی مسئلہ ہے. یہ انٹلیکچوئل مسئلہ ہے بھی نہیں, چونکہ انٹلیکچولی یو ڈونٹ ہیو اینی گراؤنڈ ٹو اسٹینڈ آن. یو ہیو انکنسسٹنسیز جس پہ آپ کا خود کا کبھی اتفاق ہو سکتا بھی نہیں ہے, اور ہوا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یو جسٹ ٹرائی ٹو امپوز دیم جسٹ بیکاز یو آر ویئرنگ اے نائس سوٹ, اور یو آر یوزنگ اے نائس وکیبلری, یو یوزنگ لائک ورڈس لائک ٹیکنالوجی اینڈ سائنس اینڈ واٹ ناٹ. دیٹس مطلب being different is cool, is new cool. یس, ٹرائی ٹو بی ڈفرینٹ, ٹرائی ٹو بی انٹلیکچوئل. لیکن اب وہی ساری انسیکیورٹی اسٹیپ جہاں سے بھی ہوتی ہے, جتنی بھی ہوتی ہے, وہی سارا اسٹیپ وہ ہے بارڈر لائن ہے. آئی تھنک گڈ وے ٹو, اگر ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ اس کا ایک ایموشنل آرگومنٹ ہے. فار ایگزامپل اسلام پہ اعتراض ہے, اگرچہ وہ ڈفرینٹ ٹاپک ہے, اس پہ بہت تفصیل سے کانٹینٹ موجود ہے, بٹ لیٹس سے کہ کنیزیں ہیں, لونڈیاں ہیں, یا دیکھو اسلام میں ہے کہ لونڈیاں ہیں, یا شور forget the emotions for a minute. آپ اپنے ایگزسٹینشیلزم, نائلزم, سو کولڈ مورل ریلیٹیوزم, ریشنل ایگوئزم, اس سارے پیکج کو اکٹھا کر کے ثابت کر دیں کہ لونڈی رکھنا غلط ہے. End of discussion. By that I'm not justifying. میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جو کہا اس پہ ہمارا بہت کنٹینٹ موجود ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایموشنز کو ریموو کر کے انٹلیکچوئل لیول پہ آپ آ کے بتائیں کہ یہ غلط ہے. جس طرح ان کی ڈبیٹ ہوئی تھی حارث سلطان خان غالب پر, تو وہ کیا تھی ایتھیزم ریئلٹی پہ, تو پہلے اپنی اوپننگ میں کہنے کوئی ہے نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی. دیٹس لائک لٹرلی دا وہ کہ واپی کوئی دا فلاسفی آف نالج کمز فرام دا اپلیکیشن آف اٹ. فار ایگزامپل اس طرح ہمارا اصول کیا ہے, ہم قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں چیز, ہمارا یہ پرنسپل ہے. کوئی بندہ مسلمان ہوگا وہ قرآن سے نہیں ہٹ سکتا, اس کو پکڑنا ہے قرآن سے پکڑنا ہے, اس کو اگر بنانا ہے قرآن سے بنانا ہے. آپ کو کس سے بنائے, آپ کو باتوں سے, ہماروں سے, تو پھر ایموشن سے بنانا پڑے گا نا آپ کو, چونکہ آپ کے پاس ہے ایموشنس, اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا ایٹ دا ویری کور آف اٹ.
سو اٹ لک لائک کہ بیسکلی جو ہمارے اگر ہم ان کانٹیکس آف پاکستانی ایتھیسٹ بات کریں تو بیسکلی پرابلم جو ہے وہ جو حدود و قیود ایک مذہب لگاتا ہے انسان کی زندگی میں، ڈیفینیٹلی بات ہے کہ وہ حدود و قیود ہی اس کو جانور سے ممتاز کرتی ہیں. بالکل. ادروائز اگر حدود و قیود نہ ہو تو بھی جانور کہلائے. تو ان حدود و قیود سے آزاد ہونے کے لیے ہمارے یہاں لوگ زیادہ ایتھیزم کی طرف موو کرتے ہیں. سو از اٹ سو، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ریزنس ہوں گی؟ نہیں، وہ صرف ایک کلب چینج کرتے ہیں. دیٹس آل دے ڈو. انسان کبھی بھی حدود و قیود کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایون جو لوگ کہتے ہیں نا میری مورالٹی اپنی تمہاری اپنی، یا کہتے ہیں میں نے کرسچن مورالٹی نہیں لینی، میں نے اسلامک مورالٹی نہیں لینی، مورالٹی کے ٹوٹل وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ مورالٹی از ون آف دا ورسٹ تھنگز، یہ وہ وغیرہ وغیرہ ساری باتیں جو نیچے نے وہ تو بات کھول کے کہتے ہیں. ایون تو نیچے کا یہ آئیڈیا نہیں تھا، وہ نیچے واز ڈفرنٹ ٹائپ آف ایڈیٹ. آئی اسٹل ریسپیکٹ ہم بائی دا وے ایز اے رائٹر. لیکن ہیئر از دا پرابلم. آپ نے جب بھی کہیں کوئی کمیونٹی بلڈ کرنی ہے اپنے حدود و قیود تو لگانا ہی ہے نا. تو جو آپ کا کسی بھی ملک کے اندر جو کرمنل لا ہوتا ہے وہ اصل میں جو سوسائٹی کے مورلز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو مورل رانگ کہا جاتا ہے. سول رانگ اور چیز ہے، مورل رانگ اور چیز ہے. کرمنل لا از آل اباؤٹ مورل رانگس. تو پھر بھی ہم سبسکرائب تو کریں گے. اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سافٹ ٹریڈیشن ہوتا ہے، وہ ہارڈ لا نہیں ہوتا. لیکن اس سافٹ ٹریڈیشن کو بھی آپ فالو ہی کرتے ہیں بیکاز وہ آپ کی نئی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے. سو مثال کے طور پہ اسلام میں ایک مرد ہے وہ 2 شادیاں کر سکتا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یار یو نو وٹ، میں اس شادی کے کانسیپٹ سے 2 کو چھوڑ میں 1 بھی نہیں کرتا. اب اس نے کلب اپنا سوئچ کر لیا ہے، اب وہ لبرل ہو گیا ہے، اب وہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے فار ایگزامپل. تو وہاں پہ وہ یہ نہیں کر سکتا کیا وہ کہے کہ 2 گرل فرینڈز رکھنا میرا حق ہے، کیونکہ اس کلب کے بھی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. تو اس نے صرف کلب سوئچ کیا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے سوئچ کیے ہیں. اس نے آزادی نہیں ملی ہے. آزادی انسان کے نصیب میں نہیں ہے بھائی، شریعت کرنے کے بعد بھی نہیں. شریعت چھوڑ کے ٹیلیٹریزم چلا گیا وہ بس. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یار میں ان حدود و قیود سے بڑا تنگ ہوں، تو تم کسی اور حدود و قیود میں چلے جاؤ گے. اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتے. بہت سے ایتھیسٹ جن سے گفتگو کہ یار میں نا اسلام میں نے یہ نا فلاں یہ دیکھا ہے دنیا میں کتنا ظلم ہے، انسان کے ساتھ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں آئی ڈونٹ تھنک یار خدا اگر ہوتا تو یہ سارا ہوتا. میں اسلام میں نے چھوڑ دیا. رائٹ، اوکے. تو پھر بتاؤ ذرا اسلام چھوڑنے کے بعد کیسے دنیا میں امن آیا ایک دم سے؟ تو اگلے دن تم اٹھے تو تم نے دیکھا کہ دنیا میں امن ہے، انسان پہ ظلم نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا جناب. ایگزیکٹلی. اگر تمہارے ایگزسٹینشیل کویسچنز فلفل نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اسلام چھوڑا ہے تو چھوڑنے کے بعد وہ ہو گئے ہیں. اگر نہیں ہوئے ہیں تو تم نے اس سچویشن کو کسی اور جگہ پہ جا کے ڈیل کرنا ہے، ریلیجن کے پریمس پہ نہیں کرنا ہے. کسی بھی جو سسٹم ہوتا ہے کوئی بھی، اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کی ٹروتھ ویلیو کے سٹینڈرڈ نہیں ہوتے کیونکہ اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. اب سسٹم بذات خود اپنی ٹروتھ ویلیو کو پازٹ کرتا ہے کہ اس کی کہ میری ٹروتھ ویلیو یہ ہے، اس کے آپریٹیوز نہیں. تو مسلمان ایک دہشت گرد بھی ہو سکتا ہے، ایک عیسائی دہشت گرد ہو سکتا ہے. آپ ان ساری چیزوں کی وجہ سے اگر آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے تو یہ مزے کی بات نہیں ہے کہ آپ ایتھیسٹ اس وجہ سے ہوگے کہ انسان پہ ظلم کرتا ہے. دیر فور اٹ پروبیبلی مینز دیٹ دیر از نو گاڈ. لیکن وہ جس ظلم کی وجہ سے آپ نے گاڈ کو ڈینائی کیا تھا وہ ظلم کرنے والے سب سے زیادہ ایتھیسٹ ہی ہیں. سو دے ہیو ٹو بی رانگ فار ٹروتھ. ہماری ایک ویڈیو بھی ہے یہ اس دی میتھ آف سیکولر پیس کہ جس میں چلے ایتھیسٹ اور سیکولرز کی پچھلے 4-5 سال کی جنگیں اس میں ساری دکھائی ہیں. تو اگر یہ کہ ابسرڈ پوزیشن نہیں ہے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں خدا نہیں ہے، دیر فور میں اب ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں جنہوں نے زیادہ ہی ظلم کیا ہوا ہے. ایک میرا سوال آپ سے ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس آئے یو نو وی مطلب اس بات پہ تو ہم نے آج پوری کنورسیشن کی اس بات پہ ہے کہ اٹس مور آف دا تھیریز اینڈ تھیریز بھی نہیں کہیں گے، دا آرگیومنٹس اینڈ کنسٹرکٹس سے پرے اندر کی ایک نا وہ ہے پریشانی ہے، کیفیت ہے، احساس ہے، انسیکیورٹی ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ کیسے ڈیل کریں اس کو؟ اٹس مچ سمپل ہاں کہ یو cannot expect God to give you free will and the perfect world simultaneously. واہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی. کیا بات. فری ول دی ہے تو انسان کو پھر یہ اجازت ہے
کہ وہ ظلم کرے، اس ہدایت کے ساتھ کہ ظلم نہ کرنا. تو اب آپ یہ خدا سے توقع رکھے کہ اس دنیا میں آپ کو فری ول دے کے بھیج بھی دے، اور ساتھ ہر چیز پہ ریگولیٹ کرے کہ ادھر آپ نے یتیم کا مال کھانے والی بات ہے، ساتھ ہی فرشتہ آ گیا کہ نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے جی، فری ول دے دیے، انسان قتل کرنے لگے تو اسے فرشتہ آ جائے گا کہ نہیں، یا خدا پیچھے سے ڈوری کھینچ لے گی تم نہیں کر سکتے. یہ ایک فری ول کا ایک انیویٹیبل کانسیکوینس ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ عز و جل نے ایول کو ریموو کر کے وہاں پہ ایک پرفیکٹ جہاں جس کے ایوری آسپیکٹ از مینیج بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آئے شور یو ہیو ویری گڈ آرگیومنٹ. لیکن یہ جہاں تو دیا ہی آپ کو تھا کہ آپ مینیج کریں، آپ اسے مس مینیج کر کے کہیں کہ جس نے دیا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ جہاں دا ویری فیکٹ یہ جہاں ایگزسٹ کرتا ہے، دا ویری فیکٹ کہ اس جہاں کے اندر آپ جو ظلم ہے، دیکھیں ظلم جو ہے وجود خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ ہمارے لائیو سٹریم میں اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں، ایک صاحب تھے ایتھیس سے مسلمان ہوئے تھے، وہ کسی اور سے میری کنورسیشن ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی وہ کنورسیشن سنی ہے میں نے، اور میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی ہے، اور اس کے بعد میں نے ایتھیزم چھوڑ دیا، میں مسلمان ہو گیا. میں سمری اس کے ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، سمری اس بات کی یہ تھی کہ میں نے کوئی اول جلول چیز کسی کا نام لے لیا ڈش کا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ بھائی کبھی آپ کے دل میں بات آئی کہ میں نے یہ کھانی ہے، تو کہتے ہیں جی میرے دل میں کبھی بھی نہیں آئی، بیکاز اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. کہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ عدل ہونا چاہیے، کہتے وہ تو ہر انسان کی ہوتا ہے، میرا بھی ہے. کبھی عدل آپ نے دیکھا دنیا میں مکمل طور پہ؟ کہنے لگے بالکل بھی نہیں. میرا اگلا سوال یہ تھا کہ میرے دل میں خیال نہیں آتا کبھی، یار میرے ہر وقت میں نہیں سوچتا کہ میرے پر ہوں، میرے 6 ہاتھ ہوں، میری 10 ٹانگیں ہوں، بیکاز آئی ایم کنٹینٹ ود واٹ آئی ہیو. کہنے لگے یہ بات بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا ہزاروں سال سے ایک ہی شکوہ ہے کہ دنیا میں عدل نہیں ہے، سو بائی ناؤ وی شوڈ بی کنٹینٹ ود دا فیکٹ کہ دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا. وائی آر وی اسٹل اسٹرگلنگ فار اٹ؟ تو کہنے لگے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہم عدل کی خواہش پہ گیو اپ بھی نہیں کرتے، عدل کو اچیو بھی نہیں کر سکتے، تو عدل کس سے مانگ رہے ہیں؟ there has to be something، کوئی ایسی عدالت ہے. اور یہ اگلے جہاں کا کانسیپٹ یہ ایمینول کانٹ نے جس بہترین طریقے سے بتایا ہے کہ اگلا جہاں ہماری خواہش عدل جو ہے اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اتنا مسلسل ظلم جو کہ ہمارا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم عدل کی خواہش رکھتے ہیں. تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا عادل ہو جو ایک ایسی عدالت میں بیٹھا ہو جس کے پاس ہر کیس کے ہر فیکٹس موجود ہوں، اور وہ عدل سے فیصلہ بھی کرے اور اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کی طاقت بھی رکھتا ہو. دیر از یوم قیامت، دیر از ہیئر آفٹر. سملرلی ایک آرگیومنٹ اس اینگر پہ بھی آتا ہے سیم، کہ مطلب اینگر ایمرج فرام دا آئیڈیا آف ناٹ سم تھنگ ناٹ ہیپننگ اکارڈنگ ٹو یو، کہ مطلب آپ کی چیز مطابق نہیں، ہمیں غصہ آ گیا سمپلی. اب انسان کی تھرو آؤٹ ہسٹری کب اس کے مطابق ہوئی یہ چیز، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ میں اینگر ہے کہ مطلب آپ کو غصہ آتا ہے کہ مطلب میری چیز میرے مطابق کیوں نہیں ہوئی. یو گیٹ فرسٹریٹڈ اوور دیٹ، اینگری اوور دیٹ. اٹ آلسو ریفلیکٹس ٹو اے تھنگ کہ کیا پتہ ایسا کوئی جہان ہو جہاں پہ تمہارے مطابق چیزیں ہوتی ہو اور ہو سکتی ہو. دیٹس وائی یو ہیو دیٹ آئیڈیلسٹک. Exactly. We should be content, right? Yes. خیال آتا ہے 10 ٹانگیں ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. It's not there, it's not there. We don't think about it. But if there is something which is not there and you keep on thinking about it, means that it's there somewhere. We are just trying to get اینڈ آن سچ اے بیس لیول، یہ نہیں کہ ایک سے ایک بندے کو خیال آ رہا ہے، سب کو ہی آ رہا ہے، سب کو غصہ آ رہا ہے، سب کو انصاف کی طلب ہے. کیوں ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ مطلب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتے ہو، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتے ہو، نیند آتی ہے آرام کر لیتے ہو. آل دیز فینومینا دیٹ یو فیل ان سائڈ یو، یو ہیو این آلٹرنیٹیو ان دس ورلڈ ٹو فلفل دوز. بٹ جب یہ والی طلب ہوتی ہے خدا کو ڈھونڈنے کی، جب سب کو ہی ہوتی ہے، تو پھر وائی ڈو یو سے کہ نہیں یہ تو بس ایسی ایک نا امیجنری کنسٹرکٹ ہے اور ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے. اللہ کی طلب اندر سے آتی ہے نا، آف فائنڈنگ سم تھنگ وچ از بیونڈ اس. جس طرح بھوک لگتی ہے، سب پیاس لگتی ہے، اس طرح یہ بھی آتی ہے، ہر اس بندے کو آتی ہے جو کہ تھوڑا سوچتا ہے، تھوڑا غور و فکر کرتا ہے. دس از ون آف دا موسٹ آسکڈ کوسچن ان دا ورلڈ، ان دا ہسٹری آف ورلڈ، ہو از گاڈ، ویئر ٹو فائنڈ گاڈ، ہاؤ ٹو فائنڈ گاڈ ایٹسیٹرا. دین وائی از گاڈ سچ اے ریلیٹیو ٹرم اف اٹس سچ اے امیجنری کریشن؟ امیجنیشن تو ایکسکلوسیو ہوتی ہے نا ایٹ دا ویری کور آف اٹ. تو if something is so imaginary, then why everyone has something to do with God، چاہے وہ دوستی ہو یا پھر اختلاف ہو، لیکن خدا سے ہی تعلق ہے. اتنا بیٹر کیوں کرتا ہے خدا آپ کو؟
یہ وہی گرل فرینڈ والی بات ہو گئی کہ نا مطلب ایک وہ مطلب میں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے محاورہ کہ مطلب ایکس ہوتی ہے نا کسی بندے کی، تو وہ بڑا اسٹاک کرتی ہے اس کو بار بار کہ نہیں یہ دیکھو یہ بندہ اتنا یہ برا ہے، اس میں یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے. اگر اتنا برا ہے تو چھوڑ دو اس کو، لیکن کوئی اتنا یاد کیوں کرنا ہے اس کو؟ اچھا یہ ہمارے جو سو کولڈ ایکس مسلم طبقہ ہے نا، وہ یار ایکس کرسچنز بھی ہیں، کبھی کرسچن بیشنگ نہیں ہم نے دیکھی، ایکس ہندو بھی ہیں، ہم نے ہندو بیشنگ نہیں دیکھی. ان کے اندر کا جو پرابلم ہے، یہ ہر روز خود کو یقین دلاتے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. اور آئیڈینٹی ہے بقاعدہ ایکس مسلم. یہ کون سی آئیڈینٹی ہوئی کہ میں ایکس مسلم ہوں؟ ایکس ایگزیکٹلی. پھر وہی بات کہ مطلب یو نو بیکاز یو آر اسٹرگلنگ ان سائڈ فار آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، یو ٹرائی ٹو میک آئیڈینٹی کاؤنٹر آئیڈینٹی آف دیٹ کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یہ میری آئیڈینٹی ہے. لیکن ہے تو یہ آئیڈینٹی ہے نا، کرائسس تو آئیڈینٹی کا ہی ہے. اور وہ آتا کہاں سے اس ٹائم؟ وہی کانشیسنس سے. بات ہے کہ ان کی فائٹ ان کی اپنی ذات کے ساتھ جاری ہے، اللہ تھرو ادر پیپل. yeah. دے وانٹ دیئر کلب ٹو بی بگر، کہ ان کو Yeah. یہ سیٹسفیکشن ملے کہ یار وہ لوگ بھی تو میری طرح کے ہیں نا. اور کوئی ممانعت نہیں ہے، جس دس از فار اینی دعوت کا پیغام ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. سبول لہب بڑی پیاری آیت ہے، مطلب سب سے بڑا دلیل قرآن کی نا، لوگ یہ بھی دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں کہ مطلب سورہ لہب کی زندگی میں آ گئے کہ تم جہنم میں سڑو گے، تمہارے ہاتھ ساڑے جہنم میں. ہی واز لائف اف ہی واز سو اسمارٹ. ابلیس پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ مطلب وہ بھی ٹائم نہیں ہے نا، توبہ کر لیں، پورا قرآن بھی غلط، نبوت بھی ماشاء اللہ غلط، سب کچھ غلط ہو جائے اسی وقت میں. لیکن اڑنا نہیں بلا وجہ. اف یو ریئلائزنگ سم تھنگ، گیو اٹ اے چانس. خاموشی میں اکیلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ لال کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ تھنک اوور اٹ، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے انسان سے اوپر نیچے. جسٹ تھنک اوور اٹ، ریفلیکٹ اوور اٹ، یو نو، اینڈ مے بی انشاءاللہ یو ول فائنڈ دا وے. ایٹ دا اینڈ میں چاہوں گا کہ دونوں ساتھی جو ہیں وہ ہمارے اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان اسلام سے چلا گیا ہے، ایتھیزم کی طرف موو کر گیا ہے بیکاز آف اینی مس لیڈنگ آرگومنٹ یا ایموشنل سیٹ بیکس، تو میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنا ایک میسیج جو اگر دینا چاہیں. کیسر بھائی پہلے آپ دیجیے گا. جی بالکل، میں بہت بڑی تعداد میں ایسے نوجوانوں سے میرا رابطہ ابھی بھی ہے جو کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ گئے تھے، لیکن پھر اللہ کے فضل سے وہ دائرہ اسلام میں واپس آئے. آپ بھی اگر اسٹرگل کر رہے ہیں ان چیزوں سے، گیٹ ان ٹچ، آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ عزیز اکٹھے مل کے یہ سفر کریں گے ہم دونوں. جو بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں، آپ کے کنسرنز ہیں، ریچ آؤٹ. انشاءاللہ عزیز وی ول گیٹ ٹو دی ڈیسٹینیشن ٹوگیدر. بلال بھائی آپ بھی. لائک وائز میرا بھی کیا کہتے ہیں اس کو، پیپل کین ریچ آؤٹ ٹو می، ڈیٹیلس آپ کو مینشن ہو جائیں گی. اپارٹ فرام دیٹ یہی چیز ہے کہ یہ سفر، آئی نو دس دیٹ دس از ناٹ اے ایزی سفر بائی اینی مینس. ٹھیک ہے نا، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈی مین یو، اور وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈی مین یو بائی اینی تھنگ کہ مطلب آپ شاید ہمارے مخالف ہو اور ہم شاید کوئی آپ کو دشمن ہے اور یہاں پہ کوئی پارٹی بازی چل رہی ہے یا پھر یو نو وی آر ٹرائنگ ٹو بیش یو اور کوئی آرگیومنٹ چل رہا ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹس جسٹ ویری ہیلدی کنورسیشن. آئی نو اٹس اے ویری ڈارک پوزیشن ٹو بی ان، and it's not a very healthy and happy position to be in, and I definitely know that you deserve happiness as well. So maybe آپ لوگ we can get in touch definitely, and we can definitely find a way out inshallah. آپ کو ای میل ایڈریسز اس وقت اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.